الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 21 جون 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 120 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ باقاعدہ 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے چونکہ پوری دنیا میں ہماری ویڈیوز کے ذریعے دعوت حق قبول کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بھائیوں میں سے ہوں یا بہنوں میں سے، ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب یہ ایشو ریزالو ہوگا ہماری FIR کا تو پھر اس کے جو قانونی پہلو ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا۔ اس وقت تک تو یہ ایشو سب جوڈیسی تھا، یعنی زیر سماعت تھا عدالت کے۔ اب چونکہ اس کا ڈیسیژن آ چکا ہے تو انشاءاللہ میں چند ایک گزارشات آپ لوگوں کے خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، آمین۔ اس کے بعد جن جن بھائیوں نے چاہے وہ وکلاء میں سے ہوں یا ان کو سپورٹ کرنے والے باقی لوگ، جس حوالے سے بھی لوگوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے، تمام کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں اس ایفرٹ کی جزا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہ جو ادھوری FIR تھی جو میرے ایک ویڈیو کلپ کو کانٹ چھانٹ کے ایک زبردستی بنائی گئی، وہ کس ٹاپک پہ تھی، ویڈیو اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، یہ میں پرانی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں، آج میں اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ آپ YouTube پہ جا کے لکھیں ریالٹی آف FIR اینڈ فیک کیس آن انجینئر محمد علی مرزا، تو ویڈیو کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ساری ڈیٹیلز اس کے اندر ڈسکس کی ہیں الحمدللہ۔ اس کیس کے اگینسٹ جو ضمانت والا معاملہ تھا وہ تو ہماری اسی لوکل کورٹ سے ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا فوراً ہی کہ جو FIR انہوں نے ایک میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ ہمارے اگینسٹ بنائی ہے، یہاں کی لوکل جو پولیس ہے، پنجاب پولیس، میں ساری پولیس کو تو ظاہر ہے اس میں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، ہزاروں سٹوڈنٹس ہمارے پولیس کے اندر موجود ہیں، بہرحال کالی بھیڑیں جو ہیں وہ ہر ادارے کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو وہ ایک خاص مکتب فکر کا اعلیٰ کار بنی ان علماء کا، جن میں سے ایک میں نے بتایا تھا وہ کراچی کے ایک نورانی شکل والے مولانا صاحب ہیں جنہوں نے ویڈیو میں دھمکیاں لگائی تھیں کہ اس کے خلاف FIR کٹوائی جائے، تو وہ ان لوگوں کے ہاتھوں پولیس یوز ہوئی اور خود مدعی بنی اس کیس کی، اور یہ کیس انہوں نے میرے خلاف اس طریقے سے فیک کھڑا کیا۔ اب وہ جب یہاں سے ضمانت ہماری ہو گئی تو ہم نے پھر یہ ارادہ کیا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس FIR کو کویش کروائیں گے، ختم کروائیں گے کہ یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے، بغیر ایویڈنس کے اسی طریقے سے ایک ویڈیو، وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ اور وہ اگر آپ FIR کا متن پڑھیں تو اس میں یوں لگ رہا ہے کہ جس تاریخ کو انہوں نے 4 مئی 2020 کو یہ FIR کاٹی ہے، وہ یہ پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں کہ اسی تاریخ کو میں نے تقریر کی تھی جس کی ویڈیو ان تک پہنچی ہے، حالانکہ وہ ویڈیو ریکارڈ تھی جولائی 2017 کی، اور وہ بھی کاٹ چھانٹ کے کئی جگہ سے کاٹی گئی تھی۔ میں نے اس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، میں دوبارہ ریپیٹ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں جب ہم نے اپلائی کیا تو ہمیں راولپنڈی بینچ جو ہے سوا اڈے کے پاس، یہ قریب پڑتا ہے، یہیں پہ ہم نے اپنی ریٹ پٹیشن فائل کی، تو اس کی جو باقاعدہ پہلی ڈیٹ جس کے اوپر انہوں نے DPO جہلم کو طلب کیا، اور دوسری طرف سے ظاہر ہے ہم تو مدعی تھے، پہلی تاریخ تھی 5 جون 2020۔ یہ فرسٹ آفیشیل ایک تاریخ تھی جس کے اوپر انہوں نے اپنا جواب لے کے آنا تھا اور عدالت میں یہ ایشو ڈسکس ہونا تھا۔ تو جب عدالت میں کیس پہنچا تو پنجاب پولیس کی طرف سے بھی ان کے ایک آفیسر لیول کے بھائی آئے ہوئے تھے، پلس سرکاری وکیل تو ہر عدالت کے اندر موجود ہوتا ہے جو ان کو ریپریزنٹ کر رہا تھا۔ ہماری طرف سے بھی تقریباً 7-8 وکلاء پیش ہوئے تھے جن کو میں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی ہے، وہ سارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں، وہ پنڈی کورٹس کے اندر ہی ہوتے ہیں، انہوں نے فی سبیل اللہ یہ سارا معاملہ کیا، تو اپنے پوائنٹس انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایز سچ ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ جج نے جب پہلا کوسچن کیا نا
یہ پولیس والے ہوں یا ہمارے جو ٹی وی اینکرز ہوں یا پولیٹیشنز ہوں یا باقی اداروں کے لوگ، ان کی ساری جو گدڑ بھبکیاں نا وہ میڈیا کے اوپر ہوتی ہیں. جوڈیشری میں آپ نے ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جان اللہ کو دینی ہے. یہ باہر سارے آپ اس طرح کی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، وہاں تو آپ نے ایویڈنس دینا ہوتا ہے. جوڈیشری تو ایویڈنس کے اوپر چلتی ہے، یہی اسلام کا اور قرآن کا قانون ہے. تو وہاں پہ جب ہائی کورٹ کے جج نے ان سے کوشچن کیا کہ یہ جو آپ ویڈیو پروف کے طور پر لے کر آئے ہیں، تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ فورینزک آپ نے اس کی کروائی ہے جانچ پڑتال ٹیکنیکلی کہ یہ ویڈیو اسی بندے کی ہے، اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے، ڈبنگ نہیں ہوئی بھی، آگے پیچھے سے کوئی کاٹا تو نہیں گیا. تو ادھر جناب وہ پہلے ہی سوال کے اوپر جو ہیں وہ ڈھیر ہو گئے. یہاں سے جو مدعی صاحب گئے ہوئے تھے پولیس آفیسر، تو چونکہ وہ جج جو ہوتا ہے نا وہ تو بہت سمجھدار ہوتا ہے، وہ تو فیس ریڈنگ سے بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے. اور وہاں پہ جو سرکاری وکیل جو روزانہ اس طرح کے کیسز کو دیکھتے ہیں، ان کو جج کا موڈ سمجھ آ گیا کہ بھئی یہ تو بنیادی چیز ہی نہیں ہوئی، اس کی فورینزک ہی نہیں ہوئی بھی، تو یہ کیس تو فارغ ہو جائے گا. اور جب فارغ ہوگا تو اس میں جج یہ بھی ریمارکس لکھ سکتا ہے کہ میلافائڈ انٹینشن کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، لہٰذا الٹا کیس جو ہے پولیس کے اوپر چلا جائے گا. تو انہوں نے پریمپٹیو رائٹ استعمال کرتے ہوئے خود ہی وہاں پہ ریکویسٹ کر دی کہ جی ہماری طرف سے آپ جو ہے نا اس کو کینسل کر دیں. جو انویسٹیگیشن کرنے والی ایجنسی ہے وہ خود کینسلیشن کی اپلیکیشن دے رہی ہے جج کو کہ یہ آپ کیس ہی واپس لے لیں، یہ کینسل کر دیں ایف آئی آر. تو بھائی کاٹی کیوں تھی آپ نے؟ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا، پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی. اگر آپ نے اینڈ پہ یہی کرنا تھا، وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ جعلی چل رہا ہے، چند لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر انہوں نے یہ حرکت کی اور ایک مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے اور ایک فرقے کی سپورٹ میں آ کے سب کچھ کیا انہوں نے. تو جج نے ان کو پھر فیور دی. وہ جو جج کا ڈیسیژن ہے وہ انشاءاللہ ہم جے پی جی میں یہاں پہ اٹیچ بھی کر دیں گے. اس کے اوپر ہماری جو ریٹ پٹیشن کا نمبر بھی ہوگا اور لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے. آن لائن جو بھی ڈیسیژن ہو جاتے ہیں نا وہ آپ جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو نکلوانا پڑے گا. آپ بس صرف وہ جو نمبر اس میں ڈسپلے ہو رہا ہوگا نا وہ جا کے ویب سائٹ پہ ڈالیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ہماری ریٹ پٹیشن جو ہے اس پہ کیا پوائنٹس لکھے تھے، اس کے اگینسٹ جو جج نے ریمارکس دیے وہ کیا تھے، الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کیا ہوا. یہ سب کچھ آفیشیلی لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہوگا اس نمبر کے اگینسٹ. تو ہم انشاءاللہ اٹیچ بھی کر دیں گے. اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے یعنی پولیس جو خود ہی مدعی بن گئی تھی، اس نے جو ہے نا وہ کینسلیشن کے لیے اپلائی کر دیا کہ ایف آئی آر ہم واپس لیتے ہیں. حالانکہ ہم اس لیے تو نہیں گئے تھے، ہم تو اس لیے گئے تھے کہ یہ میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ. بہرحال جج نے ان کو ایک فیور دی کہ یہی کچھ لکھ دیا. ادروائز اگر ہم پر ہوتا تو اگر ہمارا زور چلتا ہوتا تو ہم جج سے کہتے کہ آپ یہ کینسلیشن کی بجائے یہ لکھیں کہ انہوں نے میلافائڈ انٹینشن کے تحت کی، ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اگر ایویڈنس اب بھی ہوتا تو یہ ٹائم مانگ لیتے، ٹائم بھی نہیں انہوں نے مانگا کہ ہم ابھی فورینزک کروا لیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہاں سے بھی ہمیں جو کچھ ملنا ہے تو الٹا پھر ہم سب لوگوں کی پیٹیاں بھی اتریں گی، ہم اندر بھی جائیں گے. تو جج نے ان کو فیور دی کہ ٹھیک ہے آپ کی ریکویسٹ کے اوپر، ادروائز ہم پر ہوتا تو ہم یہ لکھواتے. بہرحال اس شر میں سے خیر یہ نکلا ہے کہ اگر جج یہ سب کچھ کرتا تو انہوں نے کہنا تھا جج ہی بک گیا ہے، وہ بھی کوئی انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ نکل آیا. تو اب ان کی فیور میں اس اعتبار سے ڈیسیژن ہوا ہے کہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر کینسلیشن ہو گئی ہے. کم از کم اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، دونوں پارٹیاں متفق ہیں، جوڈیشری بھی اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یعنی پولیس جو خود مدعی بنی ہوئی تھی، دونوں اس پہ متفق ہیں کہ یہ ایف آئی آر بوگس تھی، فیک تھی. اب پیچھے تو کوئی، تو میں نے تو اس شر میں سے بھی خیر تلاش کر لیا ہے کہ 100% ہمارے حق میں ہے یہ چیز، الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی. بہرحال اس دوران یہ لوگ ٹھنڈے نہیں رہے. یہاں پہ جتنے ہمارے جو پولیس کے لوگ تھے جو اس کیس میں انوالو تھے، ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے غلط کام ڈالا ہے. ہاتھ پاؤں انہوں نے بہت مارے ہیں. ایف آئی اے میں بھی انہوں نے کیس بھیجا جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور خود وڈرا ہونے کی کوشش کی کہ پولیس کی بجائے ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے. جو کہ اس دن آپ جس دن انہوں نے یہ سارا کیس بنایا تھا، ضمانت ہوئی تھی، اسی دوران بی بی سی اردو نے ڈی پی او جیلم کا انٹرویو لیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا کیس مضبوط نہیں تھا اسی لیے ضمانت ہو گئی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس ایف آئی اے کا بنتا ہے، یہ پولیس کا بنتا ہی نہیں ہے. تو پہلے تو میں نہیں یہ سمجھ آئی.
اور باقی انہوں نے جو کچھ دھوکے اس میں کیے وہ تو میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ، وہ انشاءاللہ قیامت والے دن سے نیکیاں لیں گے، وہ میں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال ایف آئی اے میں انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے، وہاں سے ایف آئی اے کی طرف سے بھی ان کو بالکل واضح جواب آ گیا کہ آپ کی جو اپلیکیشن آپ نے دی ہے نا ڈی پی او صاحب، یہ ڈسپوز آف کی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی گئی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی جو لوگ تھے انہوں نے کانٹیکسٹ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھا، اور آلموسٹ انہوں نے 1 مہینہ لگایا۔ 11 مئی کو انہوں نے اپلائی کیا، 11 جون کو وہاں سے ڈیسیژن نکلا، اس ڈیسیژن کی کاپی بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور جو وہ ڈاکومنٹ ان تک آیا تھا آفیشیل، انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسپلے کر دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے اپنی ساری کوشش جو کرنی تھی وہ کر لی ہے۔ باقی اس پورے ایپیسوڈ میں مخالفین کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی اس قسم کی حرکت پرفارم نہ کرے، کیونکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ٹالرنس کا رویہ اختیار کریں، ہم ظاہر ہے پھر ہم جو ہے وہ ڈیفینسو کی بجائے افینسو موڈ میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ جہاں جہاں کوئی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے آئے دن خبریں ملتی رہتی ہیں اور کہ بھی فلاں جگہ بھی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس علمی اختلاف کو علمی رہنا دیں، اس کو اپنی ذاتی جنگ نہ بنائیں، ورنہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا، میرے تھاؤزنڈز میں سٹوڈنٹس موجود ہیں وکلاء کے اندر، جو پاکستان کے ہر شہر میں جو چھوٹے موٹے مولوی اٹھ رہے ہیں ان کے خلاف پٹیشن کر سکتے ہیں۔ ان کی تو مولویوں کی بیچاروں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ چلنا بھی کسی نے نہیں ہے، اور ایک بار اندر پھیرا لگ گیا ان کا تو یہ روتے پھریں گے۔ میرا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگنا، مجھے جانا بھی نہیں پڑنا۔ ایون یہ جو ابھی ایف آئی آر کا ڈیسیژن ہم نے کویش کروائی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، جج نے پہلا کوشچن کیا ہے کہ جی وہ پٹیشنر کی طرح، انہوں نے کہا جی پٹیشنر تو آئی نہیں ہے، حالانکہ مجھے وکلاء نے کہا تھا آپ نے پیش ہونا ہے وہاں پہ۔ میں نے کہا یار میں نے وکیل آپ کو اس لیے بنایا کہ مجھے نہ آنا پڑے، میرے ساتھ سیکیورٹی تھریٹس لگے ہوئے ہیں اور ایشوز ہیں، میں تو اس طریقے سے نہیں نکلتا ہوں اپنے شہر سے باہر، اور کئی ایشوز ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے پٹیشن خارج کر دی، میں نے کہا جی کر دیں، جو اللہ کی مرضی۔ اس لیول تک بھی میں اترا تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے پہلی پیشی میں ہی لاہور ہائی کورٹ نے کویش کر دی ان کی ایف آئی آر، اور ہمارے حق میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا۔ تو جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کو میں کہوں گا اس سے عبرت حاصل کریں، اور پوری زندگی کے لیے وہ ذلیل ہوں گے۔ اور باقی مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے، میرے بھائیوں کو، میری فیملی کے لوگوں کو پتہ ہے میں الحمدللہ بڑے مضبوط اعصاب کا بندہ ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مجھے اس طرح کی چیزوں سے نہ تو کبھی میں ڈسکریج ہوتا ہوں، کبھی میری باڈی لینگویج ڈیفینسو موڈ میں نہیں جائے گی، میں اور آگے گرجوں گا، اور اگر پہلے 100% آپ کو ایکسپوز کیا ہے، اب 1000% اور کر دوں گا۔ تو اس کا آپ یہ تو سوچ لیں کہ بھئی اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ مجھے کیا فائدے ہوئے آپ دیکھ لیں، پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اخبارات کے اندر اور مین الیکٹرانک میڈیا میں چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور ویکیپیڈیا نے اس ایونٹ کے بعد میرا پیج خود بنا دیا انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے۔ تو یہ اس شر میں سے کتنے خیر نکلے، تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہی ہوا ہے الحمدللہ۔ باقی ان کا اپنا حال یہ ہے، میں نمونے کے طور پہ کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم ایف آئی آر بنوانے پہ آئیں تو یہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان میں 2 بھاری فرقے ہیں جن کا خیر اور شر، میں صرف شر کی بات نہیں کرتا، خیر اور شر پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی، اور ان کے جو بڑے بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے، وہ شیر و شکار تھے، پرانے بزرگ جن کا نام بھی یہ بغیر وضو کے لینا بے حرمتی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں کام ڈالے ہیں، اور وہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں، کروڑوں ایف آئی آر ان کروڑوں لوگوں کے اوپر بنتی ہیں۔ 1905 میں امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، کتاب لکھی حسام الحرمین، نام ہی دیکھیں، حرمین کی تلوار، اور تلوار چلائی انہوں نے دیوبندیوں کے اوپر، علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، کل 5، ان میں سے ایک غلام احمد قادیانی تھا، 4 علماء دیوبند۔ اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے اینڈ پہ لکھا یہ تمام کے تمام لوگ، یعنی علماء دیوبند اور ان کے ماننے والے، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بالاجماع اسلام سے خارج، مرتد یعنی واجب القتل، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر۔ یعنی سارے کے سارے دیوبندی جو اشرف تھانوی صاحب یا رشید احمد گنگوئی صاحب یا
اسماعیل امبیٹوی صاحب کے کفر میں شک کریں وہ بھی کافر، تو ساری فارغ ہو گئے نا، کروڑوں لوگوں پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، تو یہ کروڑوں ایف آئی آر نہیں بنتی ہیں۔ اچھا، اس کے جواب میں 1906 میں شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے مرشد تھے خلیل احمد سہارنپوری، جن کا ذکر انہوں نے فضائل اعمال میں کئی جگہ کیا ہے۔ انہوں نے 26 سوالات آئے، 26 سوالات علماء حرمین جو اس وقت کے صوفی تھے، 1925 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، کہ جس طرح احمد بریلوی صاحب نے تو آپ کے غلط عقائد ہمیں بتائے ہیں تو آپ کلیریفیکیشن دیں۔ تو عربی میں انہوں نے کتاب لکھی حسام الحرمین کے جواب میں 1906 میں، المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر، اور وہ پاگل بابا انہوں نے کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو۔ یہ ان کی لینگویج آپ دیکھ لیں، تلوار سے نیچے بات نہیں کرتے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ 14ویں صدی دے مولوی رضی اللہ عنہم، تو کروڑوں بریلویوں کے امام کو اور ان کی پوری جماعت کو انہوں نے کیا کہا؟ شیطانی لشکر۔ تو کروڑوں بریلویوں کی، کروڑوں ایف آئی آر دیوبندیوں کے اوپر بنتی ہیں یا نہیں بنتی؟ تو یہ آپس میں کیوں نہیں کٹواتے ایک دوسرے کے اوپر؟ اس لیے کہ یہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں، وہ پری پلانڈ ہوتی ہے نا نورا کشتی، تاکہ دونوں کے اپنے اپنے، جنہوں پنجابی جیسے کہنا ٹھیک قائم رہن، میک ڈونلڈ بھی چلتا رہے، کے ایف سی بھی چلتا رہے، البیگ نہ آ جائے بیچ سے، جو آ چکا ڈرونا خواب ان کا۔ اور ان ساری باتوں پہ میں صرف ان کی پبلک کو ایڈریس کروں گا، اور بڑے احترام کے ساتھ، کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن جو کوالٹیز کتابوں میں آئی ہیں ان کے ساتھ نہیں، اپنے نظریات کے ساتھ۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ یہ دنیا کوئی اور ہے میرے بھائی۔ تو یہ اگر ہم حرکت کرنی شروع کریں تو ہم ان سب کے سب لوگوں کو پھنسوا سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ باقی یہ یاد رکھیے گا، یہ مجھے جو علماء مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں، تو پہلے اللہ کے بندو، جو تم لوگ صدیوں سے اپنے فرقے بنائے بیٹھے ہوئے ہو اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہو، تم آپس میں مناظرہ کرو نا، اور کسی رزلٹ پہ پہنچو، جو جیت جائے فائنل میرے ساتھ کھیل لے۔ یہ بھی میں تعلیق بالمحال کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہونا ہی کچھ نہیں ہے۔ مجھے کیوں، میں تو نہ میری کوئی چندہ بک، نہ میرا کوئی مدرسہ، نہ کوئی مسجد، آپ کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے تو نہ کوئی ہمارا فرقہ۔ یہ آپ لوگوں کے مسئلے آپس میں حل نہیں کر رہے، مجھے سارے مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں جی سامنے لا کے بٹھائیں۔ بھی بٹھا کے کیا کرنا ہے؟ ہم آپ کی پبلک کے سامنے بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ، آپ بھی اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں، اور پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں جی انجینئر مدنی مرزا نے مناظرے کا چیلنج۔ سر آج تک میری کسی ویڈیو میں یہ لفظ موجود نہیں ہے مناظرے کا چیلنج۔ میں تو پہلے دن سے اسی کے خلاف ہوں، اسی لیے تو مسجد کی بجائے یہ دار ارقم سجایا ہم نے، اور یوٹیوب کے ذریعے آپ کی پبلک کو ایڈریس کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ کے مولویوں سے مناظرے کر رہے ہوتے۔ اس سے بڑھ کے میں نے ایک ایفیڈیوٹ خود بنا کے لکھا 8 پوائنٹس کا، ہم سے تو صرف انہوں نے، پولیس نے لوکل کہا تھا کہ آپ لکھ دیں کہ یہاں پہ آپ کو اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں کرتے اور کوئی مناظرے نہیں کرواتے۔ تو میں نے 8 پوائنٹس اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے ایک پوری کی پوری آپ سمجھ لیں نیریٹو بنا کے ان کو دیا ہے، بلکہ کاؤنٹر نیریٹو کہنا چاہیے، پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں تمام مدرسوں کے لوگوں سے، ان کے علماء سے، یہ ہمارا جو ہے نا وہ سٹیمپ پیپر کے اوپر جو ہم نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا نا، یہ بھروانا چاہیے۔ ایک ایک پوائنٹ اس کا انشاءاللہ ہم اس میں ڈسپلے بھی کر دیں گے، آپ پڑھیں، ایک ایک پوائنٹ اتنی گہرائی کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے جب پڑھا لکھا بندہ لکھے گا تو پھر اسی طریقے سے اپروچ ہوگی نا۔ تو وہ ہم نے لکھ کے دیا۔ تو ہم نے کیوں مناظرے ایکسیپٹ کرنے، یا وہ یہ تھا کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ میرا فلاں شخص کے لیے علمی چیلنج ہے، مناظرے کا چیلنج نہیں، علمی چیلنج ہے کہ وہ اب اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرے کہ اس کے بابے نے کیا کام ڈالا ہے۔ مثلا میں نے بریلوی علماء کو کہا کہ آپ کے بابا جی نے
کتاب خود آپ لوگوں نے چھاپی, ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے کیا ہوگا, ان کی طرف منسوب ہوگی, لیکن چھاپ رہے ہیں, لیکن آپ ضد میں ہیں کہ یہ انہی کی ہے. حشد بہشت کتاب کے اندر فوائد السالکین ایک اس کی سب بک ہے, اس کے اندر 8 کتابوں میں, اس میں معین الدین چشتی اجمیری المتوفا 633 ہجری کی طرف ایک واقعہ منسوب کیا کہ انہوں نے اپنے مرید سے کلمہ پڑھوایا تھا, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس کی یہ تعویل کر رہے ہیں, مناظرے کر رہے ہیں. میں نے ایک ان کی 2 نمبری کا جواب دیا ہے. وہ آج وہ ٹاپک نہیں, میں صرف اشارتاً بتا رہا ہوں, ہم ڈسپلے کر دیں گے اور اس کلپ کا تھم نیل بھی لگا دیں گے. ویسے تو آپ چشتی رسول اللہ یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا کلپ آ جائے گا. ان کی ساری چال بازیوں کے میں نے جواب دیے ہیں, آج میں وہ جواب نہیں دے رہا. تو آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ یہ بابا جی نے کیوں ایسا کام کیا, یا اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ لوگ چھاپ رہے کیوں ہیں. اس کی بجائے وہ کہتے ہیں آپ مناظرہ کر لو. بھئی آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو. تو یہ اپنی پبلک کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. ان کو پتا ہے کہ پبلک کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی تو کوئی ممتاز قادری اٹھ جائے گا اور ان کو شہادت کے مرتبے تک پہنچا دے گا. اگر وہ نہ بھی اٹھا تو 295C تو تیار ہے نا ان کے اوپر لگنے کے لیے. تو اس لیے پھر میرے اوپر غصہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. دوسری طرف میں نے اشرف علی تھانوی والا واقعہ جو سارے بریلویوں کو پتا ہے, وہ تو 100 سال سے چیخ رہے ہیں کہ اس کے مرید نے ایک خواب لکھا, اس کے رسالہ جو الامداد چھپتا تھا, اور اس نے کہا خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں, بیداری میں بھی کوشش کرتا ہوں, لیکن زبان سے پھر بھی نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی نعوذ باللہ. اور کہتا ہے جی میں, اور اس کا وہ جواب دے رہے پیر صاحب کوئی نہیں, تسلی ہے اس واقعے میں کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے. مجھے کو لکھ کے بھیجے نا یہ, تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑے گی. میں کہا بھائی آپ بھی مرے گا, منو ہی نال مروائیں گا. تو انڈورس کیا ہے, یہ کہتے ہیں خواب کا واقعہ. نا خواب نہیں, بیداری ہے. ایک ایک چیز ڈسپلے کروائی ہے, اور پورا میں نے اس کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈ کروایا تھا. وہ کراچی کا ایک مولانا, وہ کمزور گول کیپر بن کے سامنے اب آنا ہی چھوڑ گیا. وہ ہم نے بھی اس لیے اس کو اب پیچھے کر دیا. اس نے خود ریکویسٹ کیا جی مجھے نکال دیں. اس کو بڑوں نے سمجھا دیا ہوگا کہ بھائی تو غلط جگہ ہاتھ پا لیا, اتنے تیسی نہیں پا سکتے ہاتھ 11,000 وولٹ نو. لیکن جو اس نے ڈیمیج کرنا تھا نا اپنے فرقے کا میرے ہاتھوں, وہ کروا لیا. تو اس پہ میرا ایک کلپ ہے جو سینکڑوں ہزاروں دیوبندیوں کی توبہ کا سبب بنا ہے. اشرف علی تھانوی رسول اللہ لکھیں, ساتھ انجینئر محمد علی مرزا, میرا وہ کلپ کھل جائے گا. تو آج میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا, صرف اشارتاً میں نے ذکر کیا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ بیچ میں پوائنٹ تھے وہ کیوں نہیں بتائے ہیں, وہ علیحدہ سے ریکارڈڈ موجود ہیں. آج ٹاپک ڈیفرنٹ ہے. اب آ جائیں اس ایشو کی طرف جو علماء سو آج کل بالکل جب کوئی چراغ بجھنے والا ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ بھڑکتا ہے. وہ کام کر رہے ہیں کہ میری ویڈیوز, پہلے تو ان میں غیرت تھی تھوڑی بہت, 2-3 منٹ کی ویڈیو کاٹتے تھے اور جواب دیتے تھے. پھر 2-3 منٹ سے 1 منٹ پہ آئے, 1 منٹ سے 30 سیکنڈ پہ آئے, 30 سیکنڈ سے سر اب 5-5 سیکنڈ اور 3-3 سیکنڈ کے میرے کلپ ہیں جو اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر مجھے گالیاں نکالتے ہیں. یار 3 سیکنڈ میں کون سی بات کسی کی کنوے کی جا سکتی ہے؟ اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کو 10 سیکنڈ کی اپنے علماء کی گالیاں بھی دکھا دیں نا, کسی جاہل بندے کو بھی, کسی فرقے کے, تو وہ کہے گا نہیں جناب گالیاں تو ہیں لیکن اس کے آگے پیچھے بھی کچھ ہوگا. ان کو گالیوں کے آگے پیچھے نظر آ رہا ہے اور میرے چند جملوں کے آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا. گستاخی کر دی. مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ گلی گلی یہ چیز ڈسکس ہو کہ جناب رومنز اور پرشینز کے بعد اب جو ہے وہ مسلمز کی بھی امپائر کھڑی ہو رہی ہے. تو وہ ہو گیا, ہم کامیاب ہو گئے. کوئی دنیا کی مسجد نہیں بچی جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ ہوں, دنیا کی. سر ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں. ایون نیپال میں میرے بارے میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں مولویوں کی طرف سے. وہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو بیوقوف ہے, ان کی پبلک چینج ہو رہی ہے. نیپال, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, رشیا, یورپ, امریکہ, کوئی نہیں بچا. میرا چیلنج ہے دنیا میں جہاں کوئی اردو سپیکنگ موجود ہے, جو دنیا میں 50% زیادہ مسلمان ہیں, اور اس اعتبار سے یہ 90% بنتے ہیں کہ امام مسجد جتنے ہیں نا وہ سارے اردو سپیکنگ ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک نیچر ہے. عربی بھی کو مشہور بنائے گا نا, سب سے پہلے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کا بندہ جا کے مسجد میں امام یا مفتی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. چائنا میں آپ چلے جائیں, بریلوی دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں, ہر جگہ یہیں سے گمراہی ایکسپورٹ ہوئی ہوئی ہے, یا تھوڑا بہت خیر ہے تو وہ بھی ایکسپورٹ ہوا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ ان سے ذرا پوچھیں کہ اس طرح ایک انجینئر ہے, اچھے برے الفاظ میں ضرور جانتے ہوں گے, اور وہاں پہ آپ کو اسٹوڈنٹس بھی مل جائیں گے. اس لیے ہر جگہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں.
تو ہماری تو اللہ کے فضل سے اس حوالے سے کامیابی ہے. یہ 3 منٹ کی چولیں مارنا 3 سیکنڈ کی اور 5 سیکنڈ کی، 3 منٹ سے اب 5 سیکنڈ پہ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. میں تمہیداً اس ٹاپک کے حوالے سے ایک بات کر دوں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر میرے بھائی آپ قرآن کو بھی کوٹ کریں تو آپ ہنگامہ دنیا میں کھڑا کر سکتے ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ 3 سیکنڈ کا کلپ کاٹ، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم. آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک بدری صحابی ابن ابی بلتاہ کو بھرے مجمع میں رسول اللہ کی موجودگی میں کہا تھا یہ منافق ہے، اور کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ دوں. تو میں یہ حدیث پیش کروں بخاری مسلم سے اور میں کہوں کہ حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا اور قتل کی اجازت مانگی حضور کی مجلس میں. لوگ مجھے کہتے ہیں میں بہت سخت ہوں. حضرت عمر کا میں عشر اشیر بھی نہیں ہوں، میں نے آج تک کسی پہ تلوار نہیں سونتی، علمی اختلاف کرتا ہوں. اگر حضرت عمر اس زمانے میں ہوتے ہیں نا اور آپ کے بابوں کی گستاخیاں دیکھتے تو انہوں نے رسول اللہ سے اجازت بھی نہیں مانگنی تھی اور آپ کو پہنچا دینا تھا جس کے آپ اہل ہیں. یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے. سر یہ ایشوز دیکھیں نا آج کل کیا ہیں، اور یہ مڑ کر کے کوئی دنیا میں چینج نہیں آتی ہے. چینج آئی ہے نا، دیکھیں نا، اگریسولی اسٹائل کے ساتھ آئی ہے. مین کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو جدھر ہے وہیں رہتا ہے، اسی فرقے میں اور نیک ہو جاتا ہے. عقیدہ نہیں اپنا چینج کرتا. یہاں تو آپ دیکھیں تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو، گلی گلی نظر آ رہی ہے، انقلاب نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو اس قسم کی جو حرکتیں اگر ہم احادیث کے ساتھ کریں نعوذ باللہ، جبکہ پوری حدیث یہ ہے کہ سورۃ الممتحنہ میں یہ پوری ڈیٹیل آئی ہے، اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسی بدری صحابی نے نبی علیہ السلام کا راز مشرکین عرب کو لیک کر دیا تھا کہ نبی علیہ السلام ان قریب مکے پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو میں تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں، تم تیاری کر لو جنگ کی. اس کے اگینسٹ میرے بیوی بچے وہاں پر جو ہیں ان کو تم نے سیفٹی دینی ہے کیونکہ میں نے تمہیں فیور دی ہے. وہ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. مولا علی کو اور چند اصحاب کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ اس طرح ایک عورت ہے فلاں قافلے میں، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ کافروں تک نہیں پہنچنا چاہیے. حضرت علی نے جا کے اس عورت کو پکڑ لیا، تلاشی لی، نہیں نکل رہا. تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا تو اترواؤں گا. نبی علیہ السلام نے مجھے ڈیوٹی پہ بھیجا ہے، وہ خط نکال کی طرح، کیونکہ جس شخص نے مجھے خبر دی نہ وہ جھوٹا ہے اور جس اللہ نے اسے خبر دی نہ وہ جھوٹا ہے. پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا، خط دیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. سر جب یہ نبی کے ساتھ غداری والا خط سامنے آئے گا تو حضرت عمر یہ تو کہیں گے نا، تو سر یہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ اگر ہوتے اس زمانے میں تو حضرت عمر نے، میں کہنا اجازت بھی نہیں سی منگنی، انہوں نے کہنا سی یا رسول اللہ ذرا باہر بھیجو، میں باہروں باہر انہوں معاملہ سیدھا کرا. تو سب سے نرم تو میں ہوں، اور مجھے طارق جمیل صاحب کے ساتھ کمپیئر کرنا یا غامدی صاحب کے ساتھ کمپیئر کرنا غلط ہے. ان کے تو یہ ٹاپکس ہی نہیں سر. وہ ایک دن اس ٹاپک پہ بات کریں ان کے مجمع چھٹ جائیں. غامدی صاحب کا تو ویسے ہی کوئی بیچاروں کا مجمع نہیں ہے، طارق جمیل صاحب کی ان کے ٹاپکس ہی نہیں ہے. وہ تو آپ کو فضائل پہ بات کرتے ہیں. فضائل پہ آپ میرے بھی لیکچر دیکھ لیں، ان سے بھی زیادہ میٹھے ہوں گے. لیکن مسئلہ فضائل سے نہیں حل ہونا، اختلافی مسائل سے حل ہونا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر بخاری مسلم کی حدیث کوٹ کی جائے تو آپ حضرت عمر کے اوپر نعوذ باللہ اس طریقے سے فتویٰ لگا دیں گے. تو اس پہ حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا عمر چھوڑ دو، اللہ نے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی فضیلت ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اس طریقے سے اگر معاملات دیکھے جائیں تو میں نے آپ کو ایک مثال، میں اور مثالیں بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ آپ کو اس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر نا 4 سٹیپس کلیئر کروں گا اور اس کے بعد 4 علمی پوائنٹس مختصر سے بیان کروں گا. اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان کو اس دعوت کے میدان میں یہ چیزیں بھگتنی پڑ رہی ہیں. آئے دن لوگ کلپ کاٹ کے میرے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی علی بھائی سے کہیں اس کو جواب دیں. اور سر قیامت تک نہیں کوئی جواب دے سکتا اس طرح. تو ہم تو ایک مقدمہ ڈاکٹرن کلیئر کریں گے، دیٹس آل.
وہ 4 سٹیپس میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو اس دعوت کے کام کے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک سلیقہ سکھا رہا ہوں جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ, لیکن یہ شریف لوگوں کے لیے. تیسری کیٹیگری ہے وجادلہم باللتی ہی احسن, مجادلہ کرو بڑے آسان طریقے کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو بکے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو میں مجادلہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو علماء سو کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں, لیکن اس میں آپ نے اپنی اخلاقیات نہیں گرانی, وہ بھی ہے باللتی ہی احسن, دلائل آپ نے رکھنے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ جب کسی کو سچائی دکھائی جائے نا تو وہ کہتا ہے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ کسی مفتی سے کوئی مسئلہ ڈسکس کریں نا, تھوڑی دیر تو وہ جواب تلاش کرتا ہے, پھر جب اس کو جواب نہیں آتا تو وہ کہتا ہے آپ کو تو علماء سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. لیکن سر دنیا کا کوئی استاد ہو, فزکس کا, انگلش کا, میتھمیٹکس کا, آپ بھرے مجمع میں اس کی غلطی نکالیں. میں تو اپنے زمانے میں ماسٹر تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر, تو بڑے ٹیچرز تیاری کر کے آتے تھے جس کلاس میں بیٹھا ہوتا تھا. آج تک کسی نے نہیں مجھے ڈانٹا, علیحدگی میں بھی نہیں ڈانٹا, نہ نمبر کبھی کاٹے ہیں. تھینک یو ہی بولتے تھے. اور یہ کیا بولتے ہیں, پھینک دیو, جو بولے انہوں پھینک دیو. ادھر سے 3-4 گھنڈے انہوں نے نال رکھے ہوندے نے, یا کہتے ہیں کہ آپ اندر کمرے میں تشریف لے آئیں. کمرے چ نہ جائیو بھائی, تقریر کر دو باہر, سوال پوچھو تو کمرے چلے جاؤ. وہ پھر آپ کو یعنی دہشت گرد ہوتے ہیں نا, اپنی اپنی ان کی امپائرز ہیں. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو میں وہ آپ کو سٹیپس بتا دیتا ہوں. 4 سٹیپس ہیں, آپ کو کوئی کلپ میرا بھیجے نا تو آپ نے یہ سٹیپ طے کرنا ہے. اور یہ میری ویڈیو کے بعد اب آندہ سے یہ چیپٹر کلوز, مجھے کسی نے نہیں کہنا, کیونکہ میرے بھائی میں تو ہزاروں ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں, اس کے اوپر ہزاروں علماء مل کے تو لاکھوں کلپ بنائیں گے, تو میرے پاس تو عمر نو بھی ہو تو میں جواب نہیں دوں گا. یہ آپ سٹیپ طے کریں گے آٹومیٹکلی جواب پہنچ جائے گا. سٹیپ نمبر 1, اگر آپ کو کوئی کلپ بھیجتا ہے نا تو ظاہر ہے وہ سیکنڈز کا ہوگا, اس سے کہیں کہ یہ پوری ویڈیو بھیج. کئی لوگ ویڈیو بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اس کی پوری ویڈیو کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, اور ڈسکرپشن ہی جو کچھ بھی نہیں ہوتا, جھوٹ بولا ہوتا ہے. جو بھی آپ کو کلپ بھیجے نا آپ کہیں یہ پورا کلپ بھیج, کس مجلس میں سے ہے, کیونکہ ہم تو گھنٹوں بولتے ہیں. سر 99% کوسچن اپنی موت خود ہی مر جائیں گے, کیونکہ جنہوں نے ان کو دیا ہوگا نا ان کے پاس بھی پورا کلپ نہیں ہوگا, اور کس نے شروع سے کاٹا پتہ ہی نہیں ہوگا. یہ سر ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کس ویڈیو میں سے کلپ کاٹا گیا, پھر تو ہم بتا بیٹھے ہزاروں ویڈیوز کا, یہی کام کرتے رہیں گے. ان کو پوچھیں نا جو اتنی ہمدردی کر رہے ہیں کہ بھی جس نے یہ کاٹا ہے وہ کہاں سے لے کے آیا, ایویڈنس تو انہوں نے پروڈیوس کرنا ہے. 99% کوسچنز آپ کے فارغ ہو جائیں گے. جب آپ پورا کلپ دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ بات, کچھ باتیں میں نے تنزیہ طور پہ کی ہوئی ہوں گی, ٹونٹ کے طور پہ. کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو میں کسی دوسرے کا کال پیش کر رہا ہوں گا, یا وہ کانٹیکسٹ سے ہٹ کے اس نے بات کی ہوگی. پورا کلپ دیکھیں گے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اور اس حمام میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, چاروں فرقے ننگے ہیں. انہوں نے کاٹ کاٹ کے آپس میں ایسے میری وجہ سے اتحاد امت ہو گیا ہے, یہ فائدہ ہوا ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ بریلویوں کے پیج کے اوپر اہل حدیث کی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہوں میرے خلاف, اور وہ اپنے حق میں, اور اہل حدیث کے پیجز میں بریلویوں کی. باقی مجھے ان کی اندر کی جو خبریں ہیں نا واٹس ایپ کی, آپ سوچ نہیں سکتے کہ بڑے بڑے اہل حدیث علماء کن بڑے بڑے بریلوی علماء سے رابطے میں ہیں کہ یار ہم دونوں تو ٹھیک ہیں, آپ کا بھی ٹھیک چل رہا ہے, ہمارا بھی, اس کا کچھ کریں. جی میں اب ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا, بہت بڑے بڑے علماء ہیں دونوں طرف کے, لیکن مجھے خبر مل رہی ہے. تو سر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تسی جو مرضی کر لو, سچائی کی جیت ہوتی ہے. اور ہمارا جو مقدمہ ہے وہ عوام کی عدالت میں ہے, عوام خود فیصلہ کرے گی. اب میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. سٹیپ نمبر 1 کے تحت کس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں. میرا ایک کلپ کاٹا ہوا ہے ایک بریلوی مولوی نے, پھر کئی ایک بریلویوں نے بھی کاٹا, اہل حدیثوں نے بھی, جس میں صرف اتنا جملہ ہے امام بخاری نیم رافضی, اور میری اس میں باڈی لینگویج بھی ہے جو بتا رہی ہے کہ میں کسی کو طنز کروا رہا ہوں, اور کہتے ہیں دیکھو اس نے امام بخاری کو رافضی کہہ دیا. میں نے امام بخاری کو رافضی کیوں کہنا ہے, میں تو بخاری مسلم کو کوٹ کرتا ہوں آپ کے ناسبی علماء کے خلاف کہ دیکھو امام بخاری امام مسلم یہ حدیثیں لے کے آئے ہیں, تو اب تم امام بخاری مسلم کو بھی رافضی کہو گے, وہ تمہارے ساتھ کھڑے تھے.
تم تو صرف رفع الیدین کی حدیثیں لیتے ہو، ہم تو آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر جو ان کے خلاف امام بخاری امام مسلم احادیث لے کے ہیں وہ بھی کوٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک حدیث تھی صحیح بخاری کی جو میں نے کوٹ کی تھی کہ جنگ جمل کے موقع پر عمار ابن یاسر نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں، عزت نہیں کم کی دنیا اور آخرت میں، یعنی جنتی عورت ہے، اور دوسری طرف امیر المومنین ہے جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت اللہ آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں دونوں طرف صحابہ تک خاموشی اختیار کر لو، عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے، کیوں؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ حدیث صرف بلوائیوں تک ہی ہے، حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہونے والے جن میں سے کئی صحابہ اور تابعین بھی تھے، حضرت علی کے خلاف کھڑے ہونے والوں پہ نہیں فٹ ہوتی ہے، ہر جگہ فٹ ہوتی، جسے فٹ اسے گفٹ۔ تو عمار ابن یاسر کے سلف کا فہم، عمار ابن یاسر تو بڑا کیڑا سلف ہے جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، یہ شیطان سے محفوظ زبان بول رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ علی کی اطاعت ہے، اور اللہ آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت۔ تو یہ حدیث جب میں نے پیش کی نا تو میں نے ٹونٹ کرتے ہوئے ناصبیوں کو کہا کہ ہاں بھائی امام بخاری نیم رافضی، اب تم بخاری کو بھی رافضی کہو۔ تو اس نے اتنا میرا جملہ کاٹ کے کہہ دیا میں امام بخاری کو رافضی کہہ رہا ہوں۔ تو سر ہم جس طرح آپ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین والی دکھاتے ہیں نا، دکھانا ہم نے کیا، آپ نے خود بھی نہیں دیکھی، صرف زبانی بتاتے ہیں مسلم شریف سے، ہم بغلیں بجاتے ہیں کہ جب آپ یہ حدیث بتائیں گے ہم لوگوں کو کھول کے بتائیں گے کہ وہ تو سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ رفع الیدین کا تو ذکر ہی نہیں اس میں، وہ تو ان ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ تو وہ بندہ رفع الیدین شروع کر دیتا ہے جس کو آپ گھوڑوں کی دموں والی حدیث دکھاتے ہیں۔ تو جس کو میرے کلپ دکھائیں گے نا وہ تو تو گیا اور دکھاؤ۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، میں نے ربیع الاول کے کانٹیکسٹ میں بریلویوں کو اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں، انہی کے اصول پہ جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ جو کہتے ہو نا جو میلاد کے موقع پر جلسے جلوس اور جھنڈیاں نہیں لگاتا وہ گستاخ رسول ہے۔ تو پھر میں نے کہا اس اگر رول کو مان لیا جائے تو پھر جو 10 محرم کا جلوس نہیں نکالتا وہ گستاخ اہل بیت ہے، تو پھر اس دفعہ ہمت کرو 10 محرم کا جلوس بھی نکالو، کالے کپڑے بھی پہنو، حالانکہ کالے کپڑے ایبسولوٹلی سنت سے بھی ثابت ہے، اس پہ میرے لادہ سے کلپ موجود ہے۔ تو اپنا جو ہے نا وہ ثابت کرو محبت اہل بیت، کیونکہ سنی بھی کلیم کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے ٹونٹ کے طور پہ بات کی تھی، وہ انہوں نے کاٹا، ان کا دیکھو جی علی لوگوں کو کہہ رہا ہے ماتم بھی کرو، کالے کپڑے بھی پہنو اور جلوس بھی نکالو، حالانکہ یہ بات میں اینٹی وینم کے طور پہ کر رہا تھا۔ تو دکھائیں کلپ، ہو جائیں ذلیل۔ اسی طریقے سے میں نے اپنے زمانے جاہلیت کی بات کی کہ ہم 2002 میں عمرے کے لیے گئے چند دوست، تو ہم نے امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی، ہم کٹر بریلوی تھے، تو میں نے اس میں آگے جملہ بولا ظاہر ہے کہ ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے امام کعبہ کو، تو ہم نے کیوں نماز پڑھنی تھی۔ یہ میں اس زمانے کی بات اپنی کوٹ کر اتنا جناب ٹکڑا کاٹا ہے اہل حدیثوں نے، ان کا یہ تو امام کعبہ کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور یہ وہ اہل حدیث کاٹ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور وہ بریلوی اپلوڈ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اہل حدیث نجدی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور مجھے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ آپس میں یہ کس طریقے سے ملے ہوئے ہیں مفادات کے لیے۔ تو وہ بات میں نے اپنی سنائی تھی اور اسے میں نے کنڈیم کیا کہ دیکھو ہماری کتنی مت ماری ہوئی تھی، میں اپنے عیب کے طور پہ اسے بات کو بیان کر رہا تھا، انہوں نے اتنا جملہ کاٹا اور وہ کلپ اتنے وائرل کیا، تو ٹھیک ہے پھر ذلیل ہونا ہے تو ہوں مزید ذلیل ہوں۔ اسی طریقے سے ایک کراچی کا وہ جو مفتی ہے اس نے شیخ زبیر علی زئی پر الزام لگایا کہ انہوں نے کہا کہ جی صحابہ کرام کے زمانے میں جھوٹ بہت بولا جاتا تھا، تو میں نے اس کے جواب میں 50 منٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ یہ تو جھوٹ تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں، جتنی حدیثیں گھڑی گئی ہیں نا اور ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں داخل ہوئی ہیں جس کی وجہ سے امام بخاری اور امام مسلم کو حدیثیں الگ کرنی پڑی صحیح، وہ ساری گھڑی تابعین نے۔ تو جھوٹ کیا بولا جاتا تھا، بڑے بڑے کذاب ہیں، اور میں نے اس میں کہا تھا یہ تابعین میں ان کو کہہ رہا ہوں جو قانوناً تابعی ہیں۔ اب انہوں نے نئی پک چھوڑی ہے جی جو صحابی کو فالو نہ کرے تو وہ تابعی تو نہیں ہوگا چاہے وہ دیکھ بھی لے، تو اس کو ہم ایک سٹیپ اوپر نہ لے جائیں کہ جو نبی کو دیکھ بھی لے تب بھی کام وہ کرے جو نبی کی مخالفت والے ہیں، تو اس کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ میرا پھر وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا۔
صرف میں نے آپ کے اصول پہ آپ کو بات کی ہے. تو دوسری طرف تو آپ ہمیں سناتے ہیں ترمذی کی حدیث, جس نے مجھے دیکھا اس پہ بھی آگ حرام, جس نے اس کو دیکھا اس پہ بھی آگ حرام. تو وہاں پہ صحابہ تابعین تک لے کے جاتے ہیں. وہاں بھول جاتے ہیں کہ دیکھنے سے اگر حرام ہوتی تو حجاج ابن یوسف کیا تابعی نہیں ہے؟ ظالم, صحابہ کا قاتل. یزید ابن معاویہ صحابہ کا قاتل, اہل بیت کا دشمن, ناصبی قاتل, وہ کیا تابعی نہیں ہے؟ اس نے نہیں دیکھا ہوا صحابہ کو, اس کے تو ابا جی خود صحابی تھے, معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خوارج جتنے ہیں صحابہ کو نہیں انہوں نے دیکھا ہوا تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ حدیثیں گھڑنے والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مسلم کا مقدمہ نہیں پڑھا. میں نے امام مسلم کا پورا مقدمہ ریکارڈ کروا دیا. یہ امام مسلم نے 92 روایات پہلے اسی ٹاپک پہ لیے ہیں کہ جھوٹی حدیثیں کن لوگوں نے گھڑی, اور انہوں نے ٹاپ آف دا لسٹ کہا ہے کہ یہ لوگ ہیں صحابہ کے زمانے میں پائے جانے والے لوگ جو قانوناً تابعی تھے, ظاہر کلمہ گو تھے, اہل قبلہ تھے. وہ اگر کافر ہوتے تو ان سے محدثین نے حدیثیں تو نہیں لی ہوتی. حتیٰ کہ سیدنا عمر پہ یہ جو جھوٹا الزام لگایا ہے ابن ابی عیاش نے, وہ کون تھا؟ تابعی تھا کہ جی اس نے جو ہے وہ نعوذ باللہ سیدنا عمر نے جو ہے وہ دروازہ پھینک کے سیدہ فاطمہ کو قتل کر دیا. اس کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, سیدہ فاطمہ کا قاتل کون. تو یہ جھوٹے لوگ ہی ہیں نا جنہوں نے یہ چیزیں گھڑی ہیں ساری. تو میں تو ان کی بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا جی تابعین جھوٹے لوگ ہیں. وہ آگے پیچھے وہ پورا ایک کانٹیکسٹ ہے. میں نے کیوں کہنا یار, ہم تو بار بار صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر خیر غالب تھی. لیکن یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں جس لیول کا شر تھا نا, وہ اتنا بڑا شر تھا کہ وہ آج بھی نہیں, بلکہ آج جو شر ہے وہ اسی کی باقیات ہے. ہر فرقہ اس زمانے میں موجود تھا اپنی فارم کے اندر. نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اختلافات شروع ہو گئے, یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو اس طرح کاٹا انہوں نے. سٹیپ نمبر 2, اگر یہ بھی نہ ہو تو دوسرا سٹیپ یہ ہے, پورا کلپ مل گیا آپ کو. سب سے پہلے اب آپ دیکھیں اس کا ٹاپک کیا تھا. یہ کلپ کس ٹاپک کے اوپر ہے؟ ٹاپک کوئی اور ہے, اور بیچ میں نے ایک چٹکلے کے طور پہ کوئی بات کی یا ضمناً کوئی بات کی, وہ اس کلپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہے. اس کی ایک اپنی بنیاد ہے, اس کو تو اٹھایا نہیں جا سکتا. ٹاپک چیک کریں, مقدمہ کیا بیان ہوا ہے, اور مقدمہ اگر وہ ڈیفرنٹ تھا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے. مثلا میں ایک دفعہ یہ بات کر رہا تھا کہ جو لوگ موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں نا, ان کو ڈبل ثواب ہے. قرآن دیکھ کے پڑھنے کا ثواب, قرآن کو چھونے کا ثواب, اور پڑھنے کا ثواب بھی. اور میں نے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تو مصحف بھی نہیں ہوا کرتا تھا, وہ تو زبانی قرآن پڑھتے تھے. آپ کو تو ان سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے. اور پھر میں نے ساتھ ایک جملہ بولا تھا کہ کمپیئر نہیں اب کروانا, مراد یہ کہ اس زمانے میں 2 بندے ہوں. میں نے کہا صحابہ کے مرتبے وہ پہنچ نہیں سکتا, وہ کمپیریزن نے آپ نے نہیں شروع کر دینا. انہوں نے میرا کلپ کاٹا کہ صحابہ سے زیادہ ثواب ہمیں ملتا ہے. حالانکہ ٹاپک یہ تھا کیا کہ صحابہ کو زیادہ ثواب ملتا ہے یا مجھے. ٹاپک یہ تھا کیا موبائل فون پہ قرآن پڑھنا جائز ہے. ٹاپک کچھ اور تھا, بات کچھ. تو اب ان کی اس نوست جو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی, اس کی برکت سے تو میں نے ان کی رئی سے کسر ہی نکال دی ہے. میں نے مسند امام احمد سے حدیث پیش کر دی ہے جو سنن دارمی میں بھی ہے, المستدرک للحاکم میں بھی ہے. امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا, امام ذابی نے موافقت کی ہے, شیخ زبیر علی زئی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا. اور یہ حدیث مشکات کے آخری چیپٹر میں اس امت کے ثواب کے بیان میں آ گئی ہے, جس کے بعد ان کے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے. اب رسول اللہ سے ٹکر لے سکتے ہیں. ابو عبیدہ ابن جرح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, کیا ہم سے بہتر ایمان بھی کسی کا ہے؟ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے, آپ کے ساتھ جہاد کیا, دین کے لیے اتنی قربانیاں دی. تو آپ فوراً ہوتے تو آپ کہتے ہیں کیا رافضیوں والی باتیں کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم سے بہتر ایمان بھی ہے. ابو عبیدہ عام صحابی نہیں, عشرہ مبشرہ ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے, ان کا ایمان تم سے بہتر ہوگا. لو جی پھر اگلی قسط لے لو تسی. اسی چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی مسند احمد کی, جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت, اور جو مجھے نہ دیکھے ایمان لائے 7 دفعہ بشارت. ایک طریق میں 2 دفعہ بشارت اس کے لیے. توبہ ہے پھر توبہ ہے. آئیں جی میدان میں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسی چیپٹر میں,
مشکات والے چیپٹر کے اندر مسلم کے ریفرنس سے کہ نبی اسلام فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جو خواہش کریں گے کہ مجھ سے میری مال، جان، مال، اولاد، بی بچے سب لے لیے جائیں، حضور کی ایک جھلک کروا دی جائے۔ وہاں تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہ 3 حدیثیں ان کی اس منحوس پراپیگنڈے کے بعد میں نکال کے لے آیا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ان حدیثوں کو، جن کی حدیثیں صحت ہیں، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، تو جب انکار نہیں کریں گے تو ان کو غصہ کس پہ آئے گا؟ میرے پہ۔ وہ میرے پہ نہیں آ رہا ہوگا، نبی اسلام کی حدیثیں، اپنا ایمان بھی برباد کریں۔ اور یہ یاد رکھیے گا بخاری کی حدیث ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ میرے ساتھ جو بندہ دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ میں تو بغیر مال لیے، بغیر چندے اکٹھے کیے ہوئے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، بابوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا۔ میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے نا، اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا نا مولوی جلالی کیسا ذلیل ہوا ہے، ابھی تو اس کی ذلت باقی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا۔ میں اس ٹاپک پہ بولوں گا انشاءاللہ، لیکن میں ابھی ان کے حمایتی اور مخالفین کے تماشے دیکھ رہا ہوں کہ کتنے کنٹرول الفاظ بول رہے ہیں۔ وہ مولانا جس نے فیض آباد میں دھرنے دے کے پورا ملک جام کرایا تھا، وہ بھی خاموش ہو گیا ہے، اس کی بھی جرت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے صرف اتنا بیان دیا ہے، جمعے میں نے اس کا کل بیان سنا ہے، وہ کہتا ہے جی اے اچھیاں جگہ ادب دیاں جگہ نے، اے تحقیق دی جگہ نہیں نے، بس۔ دوسری طرف آل امیہ کی باری آتی ہے تو یہ گالیاں نکالتا ہے، اہل بیت کی باری آئی ہے اس کو سانپ سونگ گیا۔ تو میں جب کہتا ہوں یہ ناسبی ہیں تو انہوں نے خود ثبوت دے دیا۔ میں کلاس لینی ہے تہاڈی، بے فکر ہو، میں ایک ہفتہ انتظار کر رہا ہوں اور تہاڈی ایک ایک چیز میں کھول کے سامنے رکھاں گا۔ میں یہ ہفتہ دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے جلالی صاحب کو توبہ نصیب ہو جائے، تاکہ میں چاہ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ کر لیں گے، کیونکہ ورنہ وہ اس فرقے میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے جتنے لوگوں نے حرکت کی ہے، مفتی مریب نے ایک دن میں توبہ نہیں کی تھی، یزید والے مسئلے میں کر لی تھی نا۔ الیاس قادری صاحب نے وہ بے خطا والے نعرے لگوائے اسی جلالی پارٹی کے اکسانے کے اوپر، تو اس نے کہا آندھا میں نہیں لگاؤں گا، مجھے علماء نے سمجھایا۔ اس کو بھی لوگ سمجھا رہے ہیں، یہ رجوع کر لے گا، ہم اپریشیٹ کر، میں چاہتا ہوں میری ویڈیو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ آئے، لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں جو ان سے مسئلے مس ہینڈل ہوئے ہوں گے نا، میں پھر بتاؤں گا کہ یہ دیکھ لو ان کا اصلی چہرہ کھل کے سامنے آ گیا۔ دفاع صحابہ کانفرنس تو یہ کر سکتے ہیں، دفاع اہل بیت نہیں کر سکتے۔ بغض اہل بیت ان کے دل میں موجود ہے، ناسبیت آج تک نہیں نکلی۔ تو یہ اسی طریقے سے ایک اور مثال، یہ سٹیپ نمبر 2 میں ایک میرا کلپ کاٹا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں۔ اب ایک عام بندہ سنتا کہتا ہے یار واقعی اس کی بات ماری گئی، یہ کہہ رہے صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں۔ اس بندے کے بارے میں جو صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر جس کے سب سے زیادہ کلپ ہیں، جائیں لکھیں دنیا میں انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب کے، کسی کا کلپ نکال لیں صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر، خوبصورت انداز، ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ، بلیک اینڈ وائٹ میں، صرف میرے کلپس ہیں۔ خالد ابن ولید لکھیں، سیدنا ابوبکر لکھیں، سیدنا عمر لکھیں، سیدنا عثمان لکھیں، سیدنا علی لکھیں، اتنے ڈیٹیلز میرے کلپ ملیں گے جس میں میں نے شانیں بیان کی ہیں۔ آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی شانیں بیان کرتے ہو نا، اور تو اور چھوڑ دو، حضرت معاویہ کے فضائل پہ بھی میرا ایک کلپ موجود ہے، پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی، وہ بھی نہ کھولے تو آپ نے مجھے پکڑ لینا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں گے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں صحابی، میں نے وہ ایک بات کوٹ کی تھی صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے، عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا، وہ بڑی دردناک حدیث ہے، ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے جو حضرت علی کے خلاف جو جنگ کی ہے صفین، اس میں مجھ سے مس ہینڈل ہوا ہے۔ تو وہ موت کے وقت شرمندہ تھے اپنے اس طرح کے اعمال میں، تو ان کا بیٹا ان کو نہ کہتا ہے کہ جی آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں، آپ نے جنگ یرموک لڑی ہوئی ہے، نبی الاسلام آپ اس سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی بشارتیں ہیں، آپ صحابی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم تو ان ساری باتوں کو بہت بڑی فضیلت سمجھتے ہو نا، ہمارے نزدیک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو میں نے اس کی اور ورڈک بولی تھی کہ بھئی صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں، مقابلے اس پہ کہ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے۔ کیوں؟ جو کلمہ پڑھتا ہے تو وہی صحابی ہوتا ہے نا۔ ہاں جب کلمہ پڑھ کے وہ صحابی ہو جائے گا، ظاہر ہے پھر ہم لوگوں سے تو بہت آگے ہے وہ۔ تو میں وہ حضرت عمر بن عاص کی بات کر رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کو کہتا ہے آپ نے حضور کی صحبت کی، حضور نے اتنے فضائل، ان کا میں ان فضائل کو کچھ نہیں سمجھتا، اصل فضیلت یہ ہے۔ تو یہ ٹاپک کیا تھا؟ حضرت عمر بن عاص کی موت کے وقت کی گفتگو۔ ٹاپک یہ نہیں تھا کہ صحابہ کی فضیلت ہے یا نہیں ہے،
تو میں نے کہا نا آپ ٹاپک دیکھ لیا کریں کہ بات ضمناً ہو رہی ہے. سٹیپ نمبر 3, آپ کو پورا کلپ بھی مل گیا اور وہ ٹاپک بھی وہی تھا, پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں اس میں ایک یہ جو جملہ ہے نا یہ مجھے پسند نہیں, اس جز کے ساتھ مجھے اختلاف ہے, تو وہ آپ اپنا حق رکھتے ہیں, آپ وہ موقف اڈاپٹ کریں. لیکن میرے اوپر فتویٰ لگا دینا کہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے, جو سٹارٹ اس سے کر رہا ہے کہ قادیانی کافر ہے, ان کے سامنے آپ نے دین کی دعوت پیش کرنی ہے. جو شروع میں ہوئے قادیانی وہ مرتد تھے, آج جو ان کی نسلیں ہیں یہ مرتد نہیں غیر مسلم اقلیت ہیں جو آپ کے آئین میں لکھی ہوئی ہے. ان کو زندیق نہ کہیں, واجب القتل مرتد نہ کہیں, بلکہ دعوت پیش کریں. اور کیا دنیا میں کوئی ایک مجاہد ملت بھی نہیں ہے جو جا کے دھرنا دے کہ جی ہم نے آئین پاکستان کو چینج کرنا ہے, ان کو زندیق اور مرتد لکھوانا ہے اور ان کی پرسیکیوشن کرنی ہے, کروائیں. ہم تو اس حق میں نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں دعوت پیش کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں. تو اس میں نے ایک جملہ بولا تھا اس گفتگو میں, آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں کتنے قادیانی مسلمان ہوئے ہیں, آپ کی دعوت سے تو اور پکے ہوئے ہیں نا. ہم نے چونکہ اس سے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا نا کہ قادیانی مسلمان ہوئے, پہلے بریلویوں کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے, وہاں سے چندہ اکٹھا کرتا ہے, آدھا ان کو دیتا ہے, آدھا پھر وہی بندہ دیوبندیوں کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے, پھر وہی اہل حدیث کے آتا ہے, اور 10 سال تک یہی کام کرتا رہتا ہے, چندوں کی گیم. تو میں نے تو کرنا نہیں ہوتا, ادروائز تو میں بھی یہاں پہ لا کے پروڈیوس کر سکتا ہوں, میرا یہ مشن نہیں نا. حسن بصری کا قول ہے کہ صحابہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. تو اس لیے ہم یہ چیزیں ایکسپوز نہیں کرتے لوگوں کے سامنے, اور نہ آپ کے اشتعال آنے پہ کبھی کریں گے. تو آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح. ایک ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے, تو وجہ نہیں کرتے, بڑا گرما گرم کلپ ہے, تو وہ ان کو چبھا ہوا ہے. تو اس میں نے ایک جملہ بولا اور اس کے آگے پیچھے بولا, انہوں نے بیچ میں سے کاٹ لیا. بیچ میں سے کاٹا کہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم بھی ان کو مسلمان سمجھ لیں گے. بس کہتے دیکھو جی یہ کیا, اس نے تو آئین کو چیلنج کر دیا ہے, اس نے تو متفقہ مسئلے کو چیلنج کر دیا. وہ سر اس کے شروع میں نے بولا ہے کہ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں, میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ میں کیا بول رہا ہوں, یہ میں آپ کو دعوت کا سٹائل سکھا رہا ہوں. اور اس کے اوپر ہمارے کئی بھائی جو ہے نا میری اجازت کے بغیر قادیانیوں سے مناظرے کر کے قادیانیوں کو ان گروپس میں سے بھگا چکے ہیں میرے اس ایک جملے کے اوپر. پہلے تو مان گئے قادیانی کہ آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان کا نہیں, مربی سے لکھوا کے دیں کہ ہم غلام احمد قادیانی کو دجال مانتے ہیں, اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو میں نے جملہ بولا تھا کہ جس کو وہ پیغمبر مان رہے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں, تو میں جب اس کو دجال کہہ رہا ہوں وہ پیغمبر مان رہے تو مجھے کیسے مسلمان سمجھیں گے وہ؟ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نے جس کے بارے میں پیغمبری کلیم کیے وہ دجال ہے. یا اس کو دجال مانتے ہوئے بھی کوئی شخص رسول اللہ کا انکار کرے, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ تم رسول اللہ کا انکار بھی کر لو تب بھی مسلمان رہو گے, کیونکہ ہم پتہ ہے ہم خود نہیں رہیں گے. تو میں نے ایک جملہ بولا تھا, اس کو کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. اگر کوئی کہنا یہ خود انوینٹ کرتا ہے مثالیں, اور سر قرآن آپ اور آپ کے بزرگوں نے قرآن تو پڑھا نہیں ہے نا, انہوں نے تو بابوں کی کتابیں پڑھی ہیں, قرآن میں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. سورہ الاعراف میں آتا ہے آیت نمبر 40 کے اندر کہ یہ کافر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے. اب کوئی کہے کہ اللہ تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے نا, تو ٹھیک ہے قیامت والے دن سوئی کے ناکے سے اللہ ایک دفعہ اونٹ گزارے گا, سارے کافر جنت میں. ہاں اونٹ دسو. تو آپ کہیں گے نہیں یار اللہ کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا, اللہ نے ہمارے لحاظ سے ایک عربی کی مثال بیان کی تھی, محاورتاً بات کی تھی, یہ تو رزلٹ ہی نہیں ہے. تو سر اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال, کہ چونکہ یہ ہونا نہیں وہ بھی نہیں ہونا. جس طرح اس فزیکل ورلڈ میں اللہ تعالیٰ کے انٹروین کیے بغیر یہ امپاسبل ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے, اسی طرح امپاسبل ہے کہ کافر جنت میں چلا جائے. اس کی ایک اور مثال دیکھیں, سورہ الزخرف کی آیت نمبر 81 میں ہے, قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اے نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. اللہ کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اللہ جو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ نازل کر چکا ہے, وہ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا؟ اس کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں ہے. یہ مثال کے طور پہ کرسچنز کو کہا جا رہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوتے نا تو میں بھی حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا. وہ بیٹا نہیں ہے, اللہ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا کسی کو چنے. تو یہ قرآن میں مثالیں ہیں, یہ کامن سینس کی باتیں, بٹ ناٹ سو کامن.
اب مولویوں کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، وہ مکاری سے کلپ کاٹتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ بعض اچھے لوگ بھی ہیں، ایک منہاج القرآن کے بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے، انہوں نے میرے خلاف 20 کلپ بنائے ہیں، لیکن اس کلپ پہ انہوں نے کہا نہیں یہ علی بھائی کے اوپر جھوٹا الزام ہے۔ میں اگرچہ ان کا مخالف ہوں، لیکن میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ علی بھائی نے یہ بات جو کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے۔ یہ بعد میں میرا کلپ آیا نا زمین ساکن ہے، تو انہوں نے پھر تھوڑا سا میرے پہ غصہ بھی نکالا کہ آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نام نہیں لیا کہ وہ تو زمین کو ساکن نہیں مانتے، انہوں نے سائنس پہ بڑی خدمت کی ہے۔ میں اس لیے نہیں نام لیتا ان لوگوں کے اس موقع پر کہ ان لوگوں نے سائنس کی خدمت مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کو غلط کہنا اور اعلیٰ حضرت کی علمی دلائل کا قرآن و حدیث سے جو انہوں نے کھڑے کیے اس کا جواب دینا۔ وہ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں دیا، نہ آج تک کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے دیا ہے، وہ میں نے ہی دیا ہے، تو میں ان کو کیوں کوٹ کروں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے جو علمی دلائل ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے نا، تو ہم وہ تعریف ادھر کریں گے جب کوئی کرے گا۔ یہ دو مزے لیتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بیان کر دیتے ہیں، دوسری طرف اب ان کی مخالفت نہیں لیتے۔ پیر کرم شاہ صاحب نے کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا ہے ایسی کتاب ہی کوئی نہیں، اور بڑی تعریفیں کی، اور کشف المحجوب میں نبی علیہ السلام کا وہ نعوذ باللہ اسکینڈل لکھا ہے صحب اور شکر کے چیپٹر میں کہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑی، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشے، تو وہ پسند نہیں تو نکاح کر لیا، جس پہ میں نے پورا ان کی پورے بریلوی مکتب فکر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جب میں نے یہ ہائی لائٹ کی۔ کشف المحجوب بریلوی دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، دونوں میں ہوا، اور وہی پیر کرم شاہ صاحب اسی واقعے کو ضیاء القرآن جب چھاپی ہے نا اپنی تفسیر، اس میں لکھا ہے کہ یہ کافروں کی سازش ہے اسلام کے خلاف۔ کشف المحجوب کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی، اور ادھر تاکہ نہ حضرت جی کو کچھ کہنا پڑے۔ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے، اصل میں میرے خلاف اس لیے کہ میں نے ان کے ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا ہے، دوسرا نہیں، کیونکہ وہ دوسرا مزہ اس ٹکٹ پہ لے رہے تھے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، وہ بھی ان کی جہالت کھل گئی، اور جو غلط باتیں تھی وہ تو کھلی جو ٹھیک بتائی تھی وہ بھی غلط نکل آئی، تو ایک ٹکٹ کے دونوں مزے ہی ختم کیے ہیں، ایک مزہ نہیں میں نے ختم کیا، اس لیے میرے خلاف ہوئے۔ ظاہر ہے جب جس کے پیٹ پہ لات پڑے تو وہ پھر اس قسم کی باتیں ہی کرتا ہے نا۔ یہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں، ایک وقت میں ایک اذان کا جواب ضروری ہے، ہم دے کے پھر انشاءاللہ بقیہ گفتگو اذان کے وقفے کے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا میرے بھائیوں، قادیانیوں کے حوالے سے ریسنٹلی ایک میرا کلپ اپلوڈ ہوا ہے جس کا تھم نیل پہ عنوان تھا جب تو قادیانی سے ملتا ہے۔ اس پہ میں نے جو ان کے ساتھ کی ہے نا، اس سے بڑے ناراض ہیں۔ دیکھیں جی، آپ قادیانیوں کے خلاف جب بولتے ہیں نا تو کم از کم چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والے کو سکپ کر دیا کریں۔ او بھائی اسی کی وجہ سے تو وہ وہاں ہیں۔ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ سر فوراً نقصان ختم کریں، اپنی کتابوں سے نکال دیں۔ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے ہیں آپ نکال دیں، آپ کو نقصان ہونا بند ہو جائے گا۔ ورنہ تو یہ ہم بار بار ہائی لائٹ اس لیے کریں گے کہ آپ کی اس قسم کی غلط کتابوں نے، اس میں عبارتوں نے جو بزرگوں کی طرف منسوب ہے، ہم بزرگوں کو کچھ نہیں کہتے، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہی ہو، اس چیز نے قادیانیوں کو اپنے باطل عقائد کے اوپر مضبوط کیا ہے۔ تو آپ میرے درد کو سمجھیں، میری باج نہیں کسی نے کھولی، میری بھینس کھول کے نہیں کوئی لے گیا۔ اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ سٹیپ نمبر 4 آخری، اوپر والے تینوں سٹیپ طے ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس معاملے میں ہم علی بھائی سے ایگری تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو بیچ میں ایک جز ہے نا، اس سے ہم ایگری نہیں کرتے۔ تو سر بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ یہ حق رکھیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس موقف کا مجھے پابند کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا تو ضرور سکتے ہیں، پابند نہیں کر سکتے۔ میں جب آپ کو رائٹ دے رہا ہوں کہ آپ اپنا موقف رکھیں تو آپ بھی مجھے رائٹ دیں کہ میں اپنا موقف رکھوں۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل میں میل آ جائے گا، سر اگر یہی باتیں اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ بات بڑی دور تک جائے گی۔ آپ سچائی والے پورشن جس کو آپ سمجھتے ہیں ایکسیپٹ کریں، جو غلط ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ کو غصہ ہے تو آپ کے علی بھائی کی اجتہادی خطا ہے۔ اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کو آپ اجتہادی خطا کہہ دیتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک لوگوں کے۔ تھوڑی سی اجتہادی خطا ہماری بھی لے لیں آپ کے اپنے زوم میں۔ میں تو اللہ کے حضور اس کو بہتر سمجھتا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، پچھلے اس 10 سال کے اندر مجھے سب سے زیادہ مخالفت جس بات پہ اٹھانی پڑی نا، وہ ایک تھی کہ میں حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہتا ہوں،
وہ کہتے ہیں بخاری مسلم سے بھی آپ نے آل امیہ کی جرائم کی پوری لسٹ بتا دی ہے، اس کے باوجود آپ جو باقی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی مین بیچ میں جو پرسنالٹی ہیں وہ تو حضرت معاویہ کی ہیں، آپ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرا ایک موقف ہے، آپ اسے دعوت کی حکمت سمجھ لیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتا، یا اس سے بڑی بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور ملوکیت کے اندر جن دین کے احکامات کا پاس نہیں کیا، ان میں سے کئی ایک احکامات ہیں جن کا پاس مجھے ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو شخص نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے، انکلوڈنگ حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت بصر بن ابی ارطاح، یہ مینلی 4 بندے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ کاش یہ لوگ بھی حضرت علی جو خلیفہ راشد تھے ان کی رسپیکٹ ویسا کرتے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اور خلیفہ راشد ہونے کی وجہ سے، تو آج امت کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو میں یہ اشارتاً بات کر رہا ہوں، یہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن یہ امت کا سب سے بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ اسلام اور سیاست الگ ہوگی تو پھر چنگیزی بن جائے گی۔ اس لیے میں نے اس ٹاپک کو ریٹن فارم میں بھی کنکلوڈ کر دیا ہے۔ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے بیان کی ہیں، اور بخاری مسلم کے علاوہ جو کتابیں تھیں ان پہ میں نے دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین۔ اور یہ پمفلٹ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، 4 زبانوں میں مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے، PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ریسرچ پیپرز والے پورشن میں 5B ریسرچ پیپر، اور ہارڈ کاپی آپ صرف TCS کا 300 روپے کا خرچہ دے کے یہ ریسرچ پیپر اور 7 ریسرچ پیپر اور ہیں میرے، ٹوٹل 8 اور ہیں، 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پورا پیکج صرف 300 روپے میں۔ TCS مہنگی ترین سروس، محفوظ ترین سروس پاکستان کی، آپ کے گھر میں دے کے جائیں گے۔ صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک ہمارا فون کھلا ہوا ہوتا ہے، 0321590162، یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے، آپ رابطہ کر کے ڈاک منگوا سکتے ہیں۔ اب یہ کرونا کی وجہ سے جو ایشو آیا تھا وہ دوبارہ سے ڈاک کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، البتہ اکیڈمی میں ملاقات والا سلسلہ نہیں ہے، اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا ہی سلسلہ ہے، یہاں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اس دوران سینکڑوں لوگ مختلف دنوں میں آ چکے ہیں، مجھے پھر دکھ بھی ہوتا ہے، میں ملاقات تو کسی سے نہیں کر پاتا، اور یہ ہم نے ریکارڈنگ کا دن بھی سیکرٹ رکھا ہوتا ہے اور اس کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ کوئی آ ہی نہ جائے۔ اتوار والے دن تو کنفرم نہیں رکھتے، اس کے علاوہ کوئی بھی دن رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اتوار کو لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے گرے ایریا میں لائی کر رہی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کھل چکا ہے لاک ڈاؤن۔ ہمارا لاک ڈاؤن ڈیپینڈنٹ ہے یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول کے لاک ڈاؤن کے ساتھ، اور مدارس کے، کیونکہ ہماری اکیڈمی رجسٹرڈ ہے پنجاب گورنمنٹ سے۔ جب تک وہ نہ کھلتا نہیں ہے، ڈاک ہماری کھل گئی ہے، ملاقات نہیں کھلی، نہ یہاں پہ درس میں بیٹھنے والا معاملہ کھلا ہے، یہاں آنے کی کوشش نہ کریں، مہربانی کریں۔ اب آخر میں مختصر میں 4 علمی پوائنٹس بتا دیتا ہوں گائیڈ لائنز کے طور پہ جنرل۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، بعض اوقات مجھے بھی گفتگو کرتے ہوئے وہم لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ وہم جو ہے نا، یہ پنجابی والا وہم نہیں ہے، یہ عربی والا ہے، محدثین کے ہاں یہ ٹرم پائی جاتی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم کو بھی راویوں کے نام میں وہم لگے ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے۔ بعض اوقات میں ایک لفظ بول رہا ہوتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں نے یہی بولا ہے، بعض اوقات حضرت ابوبکر عمر کا ذکر ساتھ ہو رہا ہے نا، تو جہاں پہ میں نے عمر بولنا ہے ابوبکر نکل گیا زبان سے، حالانکہ جب میں بول رہا تھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ابوبکر ہی بولا ہے۔ یہ وہم، سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ کے کہنا دیکھو جی غلط کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی اعرابی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں یہاں تلاوت کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، ورنہ اللہ کے فضل سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، تلاوت کی بھی، آڈیو بھی۔ آپ کوئی ایک مولوی اپنا پروڈیوس کریں جو میرے خلاف لانچ کیے ہیں، ان میں سے جو میری طرح، میری آدھی طرح بھی کوئی تلاوت کر سکتا ہو۔ میں الحمدللہ میٹرک لیول سے میں نے تجوید سیکھی ہوئی ہے۔ اعرابی غلطیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، کہتے دیکھ کے پڑھ کے بھی ہو جاتی ہیں، جو تلاوت کے لیے بیٹھا ہے وہ غلطی کر دیتا ہے۔ امام کعبہ کئی بار غلطی کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے 20 سال تک کم از کم
ہر سال دورہ تفسیر قرآن کرایا ہے، 20 سے 25 سال. پھر جب وہ 65 سال کی عمر میں پہنچے، میچورٹی کا لیول ہے کہ 25 دورہ قرآن کرا چکے ہیں رمضان کے. اس میں انہوں نے بیان القرآن ریکارڈ کروایا 1998 میں ڈیفنس کراچی کے اندر، جو ہمارے پاس 108 لیکچرز کی فارم میں ہے، روزانہ 4 گھنٹے بول کے. سر اس میں کئی جگہ اعرابی غلطیاں ہیں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کی طرح کوئی حافظ کراس ریفرنس کے طور پہ آیات نہیں کوٹ کر سکتا. نہ میں نے ان کی زندگی میں کوئی بندہ دیکھا ہے، نہ ان سے پہلے نہ بعد میں. ہاں بعض اوقات وہ مجہول الفاظ بول دیتے ہیں، ان کی تجوید میں تھوڑا بہت ایشو آ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک تو بالکل پنجابی والا ہی قرآن پڑھ رہے ہیں. احمد دیدار صاحب کا بھی قرآن اس حساب سے ڈاکٹر صاحب کا بہت بہتر تھا. میں نے کبھی ان کی وہ کٹنگ کر کے یہ نہیں کہا اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہاں ایک بندے کو آپ نے قرآن غلط پڑھا، پیچھے سے لقمہ دیا، پھر وہ 10 دفعہ غلط ہی پڑھ رہا ہے، پھر آپ کہیں گے اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. مجھے الحمدللہ سینکڑوں آیات قرآن کی کراس ریفرنس کے طور پہ زبانی یاد ہے، میری ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں. تو اس طریقے سے غلطی کو پکڑنا یا کبھی کسی نام کے اوپر وام ہو جانا، یہ انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو جو ہے نا وہ نہ، باقی کئی ایک غلطیاں اردو میں چل رہی ہیں جس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش بعض اوقات کرتے ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کے نہیں کرتے. وہ لوگ کہیں گے عجیب بول رہا ہے. یہ لفظ جو ہے مستقبل ہے، فیوچر، اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مستقبل. اب میں اگر مستقبل بولوں تو کہنا اردو بھی نہیں آتی، حالانکہ لفظ یہ عربی کا ہے، مستقبل ہے. سارے مولوی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ امام احمد رضا بریلوی صاحب کا نام غلط لیتے ہیں، احمد رضا خان کہتے ہیں. کتاب بھی ہے رضا خانی مذہب. یہ لفظ ہے احمد رضا، را کے نیچے زیر ہے. کون ٹھیک پڑتا ہے اسے؟ اس طرح کی بے شمار غلطیاں. یہ آج کل وہ فدق کا ایشو کھلا ہوا ہے نا، اتنے بڑے بڑے علماء فدق بول رہے ہیں، لفظ ڈیفینڈ کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، اور فدق اور فدق کا فرق نہیں پتا. لیکن آپ تھیم کے اوپر توجہ دیں. اردو میں چل جاتا ہے فدق بھی، لیکن عربی کا لفظ یہ فدق ہے زبر کے ساتھ. اس طرح کی غلطیوں سے کوئی نہیں بچے گا. اور جو حدیث کے حوالے غلط کوٹ کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، واللہ میں، شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی، امام ابن تیمیہ اور بڑے بڑے علماء جن کی کتابوں میں سے میں آپ کو ریفرنسز کی غلطیاں دکھا سکتا ہوں، الفاظ کے کوٹ کرنے کی غلطیاں دکھا سکتا ہوں. لیکن اس کی بنیاد پہ کیا میں ان کی بزرگی فارغ کر دوں گا؟ نہیں. دوسری طرف کہتے ہیں جی ڈگری نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ اس کو تو سارے ہی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صرف کمپیریٹیو اسٹڈی کے ہیں. مولویوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے اصل میں خطرہ کوئی نہیں ہے، اس لیے تعریف کرتے ہیں. ان کو خطرہ اس پلیٹ فارم کا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کی کمپیٹنسی نہیں رکھتے، نہ وہ کر سکتے ہیں. جس طرح وہ جو کمپیٹنسی جن ٹاپکس کی رکھتے ہیں میں نہیں رکھتا. ہر بندے کو اللہ نے لاتا ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں. ان کو کبھی کسی نے کہا جاہل ہے، اور یہ بھی کہیں کہ وہ علماء جنہوں نے اسے وہ سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا ہے، سعودیہ کا وہ ریلیجس ایوارڈ دیا ہے، شاہ فیصل ایوارڈ، وہ سارے علماء جاہل ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو عربی بھی غلط، وہ تو اعرابی غلطیاں تو کرتا ہی کرتا ہے. وہ انتہائی مجہول قرآن پڑھتا ہے، ابھی تک اس نے اوور کم نہیں کیا، لیکن سارے تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ان کی کوئی سٹیک میں نہیں لگی ہوئی بات. ٹھیک ہے. باقی جس کو شوق ہے نا تو وہ مولوی پروڈیوس کر کے نا اپنی ویڈیو چڑھائے. جتنوں نے ابھی تک میرے خلاف کلپ چڑھائے ہیں نا، ایک صورت یہ پڑھ کے عربی میں چڑھائیں، جواب میں چڑھاؤں گا، اور فیصلہ کرائیں گے ہم عربی جاننے والے کسی یہودی سے. وہ نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرے گا، کیونکہ مسلمان تو کسی فرقے کا ہوگا نا. جیسے انگلش میں بات ہوگی تو گورا فیصلہ کرے گا لنگوسٹک کا. تو آ جاؤ سر، اے بھی میرے کو لے جاؤ. جتنے مولویوں نے میرے خلاف کلپ چڑھائے نے، سر اے دعاد نو زواد پڑھ دینے دے اکثر ان کو ثا سین سواد کا فرق نہیں پتا، ان کو ذال وا کا فرق نہیں پتا، دال اور ضاد میں فرق نہیں کر سکتے. عین تو نکلتی نہیں ان کی، نستعین کی عین نکال کے بتا دیں گے مجھے پڑھتے ہوئے. وہ تو امام کعبہ سے کئی بار سکپ ہو جاتی ہے، وہاں پہ عین کے لیے آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ان کی عموماً عربی زبان ہے نا، وہ سکپ ہو جاتی ہے. بل میں زیادہ نہیں کرتا. علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ کہتے ہیں جی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے خود سے بھی کچھ الفاظ بول دیتا ہے. ایکسپلینیشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے خود سے الفاظ بولنے ہیں. یہ جو آپ کے علماء تفسیریں لکھ رہے ہیں قرآن کی 5-5 10-10 جلدوں پہ، وہ الفاظ کہاں سے ان کے اوپر وہی ہوئے ہیں؟ خود ہی ہیں نا.
یہ ہمارا رائٹ ہے. ریسرچ پیپرز میں بریکٹ ڈالتا ہے. بریکٹ اسی لیے ڈال رہا ہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے, اس کی ایکسپلینیشن ہے. یا تو یہ ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ آگے میں نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کیا ہو, پھر تو آپ کہیں کہ میں تعریف کر رہا ہوں. اگر میں اسی کا ترجمہ یوں کر رہا ہوں, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے, دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا جملہ تو ہے ہی نہیں ہے, نستعین کا مطلب ہے مدد. بھائی میرے آگے قرآن کی دوسری آیات ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وہ لوگ اس سے مدد لے لیتے ہیں کہ نہیں امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہو جائے گا, تو میں نے بتایا کہ وہ ظاہری اسباب ہے, اس کا حکم ہے. یہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ دعا ہے, تو مجھے یہ پوری ایکسپلینیشن کرنی پڑتی ہے, یہ کوئی تعریف نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافر کیا کیا الفاظ قرآن میں اللہ نے نقل کیے ہیں. آپ اب اللہ کو کہیں گے کہ وہ گستاخ ہے, نعوذ باللہ. جادوگر نبی علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ, اگلے لوگوں کی سٹوریاں پڑھتا ہے, اس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے, یہ مجنون ہے, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو صبح و شام اس کو پڑھاتا ہے. کیا کیا الفاظ. اور دوسری طرف اللہ نے یہ کہا کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں آپ کو جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, سورۃ الانعام کے اندر. لیکن وہ بیٹوں کی طرح پہچانتے بھی تھے اور وہ سمجھتے بھی بیٹا ہی تھے. ایک میرا کلپ کاٹا جی, چھوکرے کا لفظ استعمال کیا, یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں, جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے جی. قرآن حدیث سے لفظ دکھائیں, قرآن حدیث میں 6 ہوتی نہیں, میں کہاں سے دکھاؤں؟ جس قرآن حدیث میں پیر کی پے موجود ہے تو وہاں سے ہم آپ کو دکھا دیں گے. یہ میں ایک پورے کانٹیکسٹ میں کافروں کی بات کوٹ کر رہا ہوں, وہ اس سے بھی زیادہ بہت کچھ کہتے تھے. انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی بیوی کے اوپر بھی الزامات لگا دیے. حدیث افک بخاری مسلم میں موجود ہے. اب میں وہ ساری چیزیں اگر ڈسکس کروں تو آپ کہیں گے میں نعوذ باللہ کوئی سیدہ عائشہ کے بارے میں توہین کے الفاظ بول رہا ہوں. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں, جو چولہ ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولہ اور وہ بے عزت. بخاری مسلم کی ایک حدیث میں نے اس پمفلٹ میں لکھی کربلا والے میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. مسلم شریف میں یہی حدیث آتی ہے کہ سعید تابعی یہ حدیث سنتے ہیں عامر بن سعد ابن ابی وقاص سے. سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے, ان کا بیٹا یہ حدیث کہیں مجلس میں بیان کرتا ہے تو وہ تابعی ایک دوسرا سنتا ہے, وہ کہتا ہے کیا واقعی یہ تم نے اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص سے یہ حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی واقعی سنی ہے. اس کی پھر بھی تسلی نہیں ہوتی, وہ خود حضرت سعد کے پاس آتا ہے, کہتا ہے واقعی آپ نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یہ تو بہت بڑی, حضرت علی کی شان میں سب سے بڑی حدیث یہی ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے اپنا مددگار مانگا تھا تو ہارون ملے تھے. اس لیول کا مددگار رسول اللہ کے ساتھ کوئی صحابی نہیں تھا سوائے مولا علی کے. 3 حدیثیں مولا علی کی ایسی ہیں جو کسی کو نہیں مل سکتی. ایک نمبر 1 حدیث یہ ہے. نمبر 2 حدیث وہ ہے صحیح مسلم کی 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور تیسری حدیث غدیر خم کی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور بھی کئی ہیں لیکن یہ ٹاپ آف دا لسٹ 3 ہے. خیبر والی بھی ہے بخاری مسلم میں, اور کئی ہیں. تو وہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے واقعی رسول اللہ سے سنا ہے. اب تو اسے یقین آ جانا چاہیے, لیکن آل امیہ کا دور ہے, حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنتیں ہو رہی ہیں, کھول کے دیکھ لیں, کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اچھا تنقید ہو سکتی ہے حضرت علی پہ؟ سب کا یہ لفظ ہے. آپ کے تقی عثمانی صاحب آپ کو کہانی کرا کے گئے ہیں, صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کھول کے پڑھیں. لعن اللہ ابو تراب ابن ابی طالب کے اوپر نعوذ باللہ لعنت. یہ الفاظ موجود ہیں, آل مروان آل امیہ کہتے تھے. لعن کے لفظ ہیں. سب کا تو ترجمہ کر لو گے, لعن کا ترجمہ کیا کرو گے؟ رحمت. تو اٹھتی لعنت پہنی ہے پھر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے نا, جو لعنت کا ترجمہ رحمت کرے گا. تو پھر سعد ابن ابی وقاص کو اتنا غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں, اگر میں نے رسول اللہ سے یہ بات نہ سنی ہو کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون. یہ اس طرح انہوں نے رکھا, اتنا غصہ سعد ابن ابی وقاص کو ہے. تو اس حدیث میں نے بریکٹ میں لکھا چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت تھا
اور ممبروں پر حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا. حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت لوگوں کے لیے ہضم کرنا ناممکن تھی, اس لیے وہ تصدیق کرنے کے لیے سعد ابن ابی وقاص کے پاس خود گئے. وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے ہی نہیں. اور حدیث میں سے تو خود نکلتا ہے نا, کچھ اور نکلتا ہے تو آپ بتا دیں. اور پھر یہ پورے جملے کے پیچھے درجنوں حدیثیں ہیں جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں, وہ آپ پڑھیں تو صحیح. زلزلہ آیا ہوا ہے دنیا میں, یہ علمی ہائیڈروجن بم ہے. تو دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے. تو بریکٹیں لگیں گی, ایکسپلینیشن ہوگی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ قادیانیوں کو برا کہیں لیکن چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پہ بات نہ کیا کریں. سر اس پہ بھی بات ہوگی. جو چیز نقصان کا باعث ہے وہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں گے. بلکہ لاجیکلی سپیکنگ قادیانی نے تو لعنتیں ہی کھائی ہیں نا, بزرگوں نے تو رحمتیں ویل کی ہیں. آج کوئی یہ کلمہ پڑھانے والے بزرگوں کو لعنت اللہ علیہ تو نہیں کہتا, نہیں کہتا نا. تو قادیانی نے جو گند کھایا وہ لعنتیں آج تک بھگت رہے نا. انہوں نے تو بزرگی ویل کی ہے, تو ان کو کنڈیم کرنا زیادہ ضروری ہے. کہ بزرگ بھی ویل کر رہے ہیں, کام بھی ڈال کے گئے ہیں کتابوں میں. میں نہیں کہتا بزرگوں نے کیا ہوگا, اس لیے ان کو ایکسپوز کرنا زیادہ ضروری ہے. سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 3. جی باتیں ٹھیک ہیں انجینئر صاحب کی, لیکن انداز الفاظ کا چناؤ کچھ بہتر ہونا چاہیے. بہتر سے مراد یہ ہے کہ وہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے نا لولا لنگڑا دین ان کو دیا جائے. نہ سر, ننگی تلوار ہے قرآن بھی. اور میں الحمدللہ بالکل کوئی نبی الاسلام کی کوالٹی قرآن میں ہے, وما انا من المتکلفین. اے نبی تم فرما دو میں تکلف سے بات نہیں کرتا, کلیئر کٹ بات کرتا ہوں. اور وہ بات کیا ہو رہی تھی کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا شیطان کے ساتھ اسے بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. سورہ صاد کے اندر یہ آیت آتی ہے. تو ہم بھی تکلف نہیں کرتے, کلیئر کٹ بات کرتے ہیں. باقی یہ اعتراضات جو انداز یا الفاظ کے چناؤ کے ہیں, یہ تو قرآن پہ بھی اللہ نے نقل کیے ہیں کہ کافروں نے کیے تھے. کہ اتنی بڑی کتاب سورۃ البقرہ میں آتا ہے مکھی اور مچھر کی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں. اللہ فرماتا ہے اللہ اس بات سے حیا نہیں محسوس فرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی بیان کرے مثال, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے, بات کو سمجھانا. تو وہ نچلے لیول پہ آ کے چیزوں کو سمجھائے گا. تو میں بھی انگریزی کے لفظ بھی بولوں گا, پنجابی کی مثالیں بھی بولوں گا, تاکہ ان لوگوں کو وہ چیز سمجھ آ جائے, وہ چیز ان کو سمجھ آ جائے. ہر لیول کی بات کروں گا, مقصد باز سمجھانا ہے. باقی میرے انداز بیان کے اوپر اور باقی میری ذات سے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 179 دیکھ لیں. انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 20 کوسچنز میں نے اس میں ایڈریس کیے ہیں. اور میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ قیامت تک میرے بارے میں جو باتیں یہ کریں گے نا وہ اس کے اندر لائی کریں گی. آج اس ویڈیو کو 3 سال ہو گئے ہیں, وہ ابھی 20 اعتراض بھی پورے نہیں کر سکتے, میں پہلے ہی ریکارڈ کر رہا بیٹھا ہوں. اور ایک دوسری ویڈیو ہے میرا انٹرویو, آپ لکھیں انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, 21 سوالات ہوئے ہیں 4.5 گھنٹے میں. یہ مسئلہ 179 تو 2.25 گھنٹے کا تھا, یہ 4 گھنٹے سے بھی اوپر کا ہے. آپ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا یا مجلس 50 لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. میں باتیں اس میں کافی ساری کر چکا ہوں. باقی یہ ذہن میں رکھے کہ جب کبھی کوئی میں ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں تو وہ اپنے عروج پہ جب پہنچتا ہے نا, وہاں سے اگر آپ میرا جملہ نکالیں گے وہ اگریسو ہی ہوگا, وہ میری شخصیت کو پریزنٹ نہیں کر رہا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ شاید افریدی صاحب کی جو بیوی ہے وہ امپائر کے سامنے افریدی صاحب کی جو آوازے کی جو ویڈیو ہے وہ نکال کے کہے کہ یہ میرا خاوند ہے دیکھ لو. تو اس سے آپ یہ رزلٹ نکالیں گے کہ شاید افریدی صاحب گھر میں بھی روٹی آوازیں کر کے ہی مانگتے ہیں, لیا روٹی پانی نہیں. وہ تو ایک خاص میدان جنگ ہے. اس طرح یہ علمی میدان جنگ میں جب بات کر رہا ہوں تو میں عروج تک لے کے آئے اس بات کو. آپ اس بات کو کہیں گے یہ بات اس طرح کر رہا ہے, وہ تو آپ نبی علیہ السلام کی اگر آپ جنگ کی کوئی ویڈیو لے آئیں تو وہاں آپ علیہ السلام کے وہ والے اخلاقیات تو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے جو عام مجلس میں ہوتے ہیں. وہاں تو آپ نے تلوار اٹھائی ہوگی, تو وہ آپ کی پوری زندگی ہوگی. کتنا ظلم ہے. میں اپنی طبیعت کے اندر جو ہے وہ عام زندگی کے اندر انتہائی میری جولی طبیعت ہے. تو یہ ایک جملہ اس طرح تو آپ قرآن میں بھی پکڑے. قرآن میں آتا ہے سورہ الذاریات کے اندر, اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا, فرماؤ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب مجھے بتائیں اخلاقی اور مہذب معاشرے کے اندر کیا یہ جواب ہوتا ہے؟ لیکن یہ وہی ہے کہ یہ آوازیں والی بات ہے. اس کے پیچھے درجنوں صورتیں موجود ہیں. سورہ شورا اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے کہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. تم اے نبی علیہ السلام فرماؤ کہ جو لوگ قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں قیامت آ نہ جائے, اور تم ایمان نہیں رکھتے اور حجت بازیاں کر رہے ہو. تمہیں چاہیے قیامت کی تیاری کرو بجائے تاریخ پوچھنے کے.
اور اس سے پہلے سورۃ الانعام تو پوری سورت ہی اس ٹاپک پہ ہے کہ نبی تم فرماؤ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں نے تمہیں تاریخ بتانی ہے قیامت کی، میں تو صرف ڈر سنانے آیا ہوں۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد پھر بھی کوئی بندہ شرارتن بات کرے، نہیں کدوں آئے گی، پھر یہی جواب ہوئے گا جدوں تنوں تلیا جائے گا۔ تو یہ ایک کلپ پورے سیاق و سباق کے ساتھ فٹ ان بیٹھتا ہے، ایبسولوٹلی اٹھائیں گے تو آپ کہیں گے انداز بہت سخت ہے۔ یہی میری ویڈیوز کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس یہاں ہزاروں لوگ آ کے جا چکے ہیں، کہتے ہیں جی پہلا کلپ دیکھا آپ کا شیئر کرا نفرت ہوئی، لیکن آپ کا کانفیڈنس لیول دوسرا کلپ مجبور کرتا ہے، دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی سارے جھوٹے نے، اور کہتے ہیں جب ہم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ تو بہت نرم ہیں۔ میرا یہ چیلنج ہے اختلافی موضوعات پہ بولنے والا کوئی شخص میرے سے زیادہ نرم دکھائیں، اور جناب گالیاں نکالتے ہیں گستاخوں کو، درنے بھگت نہیں چکے آپ لوگ مذہبی جماعتوں کے؟ میں سب سے سافٹ ہوں اس فیلڈ میں، باقیوں کے تو یہ ٹاپک نہیں۔ طارق جمیل صاحب نے آج تک کبھی چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ پہ بات کی ہے تو ان کا ٹاپک پھر سافٹ ہی رہا نا۔ ایون یہ بات تو حمدی صاحب بھی نہیں کرتے۔ تو مجھے آپ بریانی کھانے کے طریقے کو روٹی کھانے کے طریقے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں جی وہ دیکھیں جی وہ تو بغیر چمچ اور بغیر کانٹے کے روٹی کھاتا ہے اور آپ بریانی جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ خدا دا نہ ہے کھوتا گھوڑا برابر نہ کرو، میں بریانی کھا رہا ہوں اور روٹی پہ کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو فرق ہے نا۔ تو اس طرح یہ کمپیریزن نہیں بنتا۔ اکثر لوگ اس حوالے سے وہ پھر نہ اعتراض کرتے رہے کہ جی وہ انداز چھوڑیں انداز کو، یہ پوری کی پوری بات ایک کانٹیکسٹ میں۔ اگر آپ کو اچھا انداز چاہیے تو میرا فضائل درود و سلام والا لیکچر سن لیں، صبح و شام کے اذکار والا سن لیں۔ آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہیں، لیکن اس سے آپ کو فرق کو نہیں پڑنا۔ آپ شرک پہ ہیں تو شرک پہ ہی سبحان اللہ وہ بھی حمدی پڑھتے ہوئے مر جائیں گے اور انشاءاللہ سیدھا دوزخ میں نکلیں گے۔ لیکن میری ویڈیوز کی برکت یہ ہوگی کہ سبحان اللہ وہ بھی حمدی بھی پڑھیں گے، اور یہ نہ بھی پڑھیں، اگر آپ شرک سے بچ گئے تو ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں۔ گستاخیوں سے بچ گئے، گستاخ بابوں سے بچ کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ گئے، ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کی مقدر ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 4، بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ ساری باتیں جب ختم ہو جائیں کہتے ہیں نہیں باتیں بھی ٹھیک ہیں، انداز والا مسئلہ بھی حل ہو گیا، لیکن ضرورت کیا ہے اس کو ٹاپک بنانے کی، کوئی اور ٹاپک بیان کریں۔ یہ آخری بات ہوتی ہے۔ اب یہ چونکہ علمی اعتراض نہیں ہے، علمی اعتراض تو ہونا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی علمی غلطی ہے، میں نے حدیث بیان کی وہ نکلی نہیں۔ یہ ہے اپنے فرقے کو بچانے کا ایک جذباتی اعتراض۔ وہ جس طرح حنفی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آئے دن اہل حدیث بحث کرتے ہیں رفع الیدین کے اوپر، یار آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا کیا کریں، کوئی ادھر ہاتھ باندھتا ہے کوئی ادھر باندھتا ہے، خیر ہے۔ اچھا یہ ان کی جوڈیشری کی ورڈنگ ہوتی ہے، اللہ دا ملے تو تم رفع الیدین نہیں کرن دیں، کیوں جی تو اسی بھگت بیٹھے ہو نا، کرن دیں نے۔ ویسے سب میرے نبی کے طریقے ہیں، لیکن جب نبی کے دوسرے طریقے کی طرف آؤ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ختم ہوا ہے، یہ کس طرف آپ چل پڑے۔ یہ ہے منافقت، اس کو میں کرتا ہوں ایکسپوز۔ تو حنفی کہتے ہیں جی رفع الیدین کی حدیثیں بیان نہ کریں، کوئی اور ٹاپک ڈھونڈیں۔ اہل حدیث کیا مان کے ان کی بات سہم کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں نہیں یار ڈسکس ہوگی، قرآن و سنت میں ایک بات آئی ہے وہ ڈسکس اسی طریقے سے ہوگی۔ تو ہر بندے نے اپنا اپنا معاملہ جو ہے نا وہ ملا ہوا ہے۔ بریلوی کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کے علاوہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے۔ آپ پڑھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ پڑھیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آپ پڑھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ پڑھیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ جناب پڑھیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ پڑھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ نہ پڑھیں، لیکن اہل حدیث کیا کہیں گے؟ پڑھنی ہے ہی ہے کیونکہ تہاڈا عقیدہ صحیح کرنا ہے۔ تو اہل حدیثو تہاڈا بھی آل امیہ والا عقیدہ نہیں میں صحیح کرنا بخاری مسلم تو، وہ جی پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا، کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ ہی میں حدیث سناتے ہیں، فضائل صحابہ میں لکھا ہوا ہے احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے ایک دشمنی میں، تو ہم دشمنی والوں کو ایکسپوز نہیں کریں گے؟ المستدرک الحاکم کی حدیث نہ آپ کو پیش کریں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے دوران مکے میں نمازیں بھی پڑھتا رہے، پھر بھی ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ تو آڑے رفع الیدین سارے چکے جانے نے،
تہاڈی ساری دعوت تو ہی چکی جانی ہے, سارے بسترے تبلیغ جماعت چکے جانے ہیں اگر بغض اہل بیت ہوا. اور بغض اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم رویہ رکھنا. ہاں یہ بڑا آسان ہے. حسین اور یزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی, آل امیہ اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلیں. ٹھیک ہے, تو خیر پھر یہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں آپ یہ حدیث ضرور بخاری کی بیان کرنی ہے, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو یہ امام بخاری نے تو حضور کی نبوت کی خبروں میں اس حدیث کو لیا ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے 30 سال بعد والی پیشگوئی کر دی ہے. صحیح بخاری 2812. شیعہ کہیں گے جی وہ ٹھیک ہے, باقی تو علی بھائی اہل بیت کی محبت پہ اچھا بولتے ہیں. یہ نہج البلاغہ سے جو خلفائے ثلاثہ کی شان میں جو انہوں نے خطبے بیان کیے ہیں اور انہوں نے اس میں ثابت کیا کہ حضرت علی نے معاویہ کے اوپر جو ہے وہ سب و شتم کرنے سے منع کر دیا تھا اہل صفین کو, یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو وہ تو ان کو یہ بھی بری لگے گی. ٹھیک ہے, وہ ہر بندہ اپنی مطلب کی بات لے گا. بلکہ اس سے بڑی بات, میرا آپ سے ایک کوسچن ہے, مجھے بتائیں کہ عصمت انبیاء بڑی چیز ہے یا عصمت صحابہ؟ عصمت انبیاء. تو یہ جو ہم قرآن سے قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں, حضرت آدم کی غلطی بیان کرتے ہیں, تو کیا اس میں آپ یہ کہیں گے کہ عصمت انبیاء سٹیک پہ لگ گئی ہے؟ صحابہ سے تو زیادہ ہے نا ان کی. تو 7 دفعہ تو اللہ نے ان کی غلطی بیان کی ہے, اور کنکلوڈ یہاں کیا ہے سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 27 میں کہ یہ تم سے غلطیاں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جس طریقے سے شیطان نے نکلوا دیا جنت سے, تمہیں نہ نکلوا دے. اور اس میں تو آگے الفاظ ہیں ان کے کپڑے بھی اتروا دیے شیطان نے. تو آڑے کپڑے نہ تو مولویوں دی وجہ لے کے سیدھا دوزخ ہی ننگے نچو. میں تب آپ کو حق بات بتا رہا ہوں. اور یہ میں بتاؤں, یہ اس طرح کی چیزوں کو بیان کو حرام سمجھتے ہیں. بار شریعت میں شروع میں انہوں نے عقائد متعلقہ نبوت میں لکھا ہے کہ جن قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر عطاب فرمایا ہے ان واقعات کو بیان کرنا, ان کا درس دینا حرام ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ان کا درس دو تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارے ماں باپ کے کپڑے شیطان نے اتروائے تھے, تمہارے نہ اتروا دے. اب اللہ کی بات مانیں یا اللہ کا ایک طرف سے جو خود اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں مولوی, ان کی بات مانیں, اللہ کی بات مانیں. تو ہر ایک لوگوں نے اپنی اپنی بات مان لی. یہ اب ہمیں سجیسٹ ضرور کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, ماننا ہمارا اپنا اختیار ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ بریلوی دیوبندیوں کی مسجد میں اپنے بچوں کو نہیں جانے دیتے تھے, دیوبندی بریلویوں کی. اب مسجدوں میں ابھی بھی نہیں جانے دیں گے کٹر, لیکن ان کے موبائلوں میں آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. تبلیغی جماعت والے بیچارے دروازہ کھٹکھٹا کے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, ہم تو ڈائریکٹ ان کی بیٹھک میں ان بچے کے موبائل میں پہنچ جاتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے. تو اس دور میں پھر اب آپ یہ نہیں کہیں گے یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوگا, آلریڈی ڈسکس ہو رہا ہے. میں نے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہم نے یہ فری عالمی جنرل سٹور دین کا کھول رکھا ہے, فری دے رہے ہیں سب کو, ہر ٹاپک پہ آپ کو ادھر سے چیز ملے گی. آج یوٹیوب پہ لکھیں جناب کوئی بھی ٹاپک, درجنوں کلپ میرے کھل جاتے ہیں اور کسی کے نہیں کھلتے اس طرح. نہ وہ بات کرتے ہیں, اور جن ٹاپکس پہ کی ہوئی ہے پیسے کمانے کے چکروں میں انہوں نے ویڈیو اشتہار عورتوں کے لگائے ہوئے ہیں اور دوسرے چینلز کو اڑوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں, اور ہر ایک کے نیچے آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ساری اس کی کمائی ہم نے کھانی ہے. دوسری طرف پردے کی بات کر رہے ہیں, ننگے اشتہار چلائے ہوئے سارے. میں سارے علماء کے نام لیے بغیر کہتا ہوں, میرے علاوہ جتنے بھی اسپیکرز ہیں دیکھ لیں, آپ کو ہمارا کسی چینل جو ہم آفیشلی آن کرتے ہوں ویڈیو اشتہار آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ جناب دین کے مسئلے کے لیے کلک کر رہے ہیں اور پہلے ایک ناچتی ہوئی عورت سامنے آ جائے. لیکن یہ سارے حافظہ اللہ, سارے دامت برکاتہم عالیہ نام لیے بغیر, سارے جب ہے تو مطلب ہے 100% سارے وہ یہ کام کر رہے ہیں. ہاں, ڈاکٹر سار صاحب کا ایک آفیشیل چینل اس فتنے سے فی الحال تو آزاد ہے, اللہ کا شکر ہے. بعد میں بھی اللہ کرے ایسا معاملہ نہ ہو. کئی باتیں میری کرنے والی تھیں جو میں اس میں مزید ایڈ کر سکتا تھا, لیکن آلریڈی میرے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. میں نے ایک ڈاکٹرن کلیئر کر دی ہے. اینڈ پہ میں آپ سے کہوں گا آندہ جو کوئی بھی آپ کے ساتھ یہ کلپس والا چکر کرے یا کوئی اور ایشو, میری یہ ویڈیو ان کو دکھا دیا کریں. اور اس کے بعد بھی جتنے بھی اعتراضات آئیں گے ہر اعتراض کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنا موقف رکھیں اور ہر چیز اس میں فال کرے گی. میں نے بڑی محنت کے ساتھ ورکنگ کر کے اسے ترتیب دیا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ. تو یہ باقی لوگوں تک پہنچائیں. باقی ہمارا کام حق بات پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ, اس سے زیادہ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دے اور دلوں سے محب بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔